ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے زحال مسکن مکنت غافل، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ایکچولی میں کچھ ریزنز کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ نہیں کر پائی، اور وہ کچھ ریزنز یہ ہے کہ میرے مڈ سٹارٹ ہونے والے ہیں، اور اس کے پیچھے کچھ یہ بھی ریزن ہے کہ کل میچ تھا پاکستان کا جو افغانستان سے بہت بری طرح ہار چکا ہے۔ آئی ایم ٹرو لور، ناٹ ٹرو لور کہہ سکتے ہیں، میں ہر میچ نہیں دیکھتی پاکستان کا، بٹ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب یہ کسی بڑے ٹورنامنٹ یا اسی طرح کے میچز میں ہارتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا جب یہ ایشیا کپ میں ہارا تھا، سیم اب یہ 3 دفعہ ہار چکا ہے، اور اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اب فائنل کھیلے گا، فائنل چھوڑو سیمی فائنل بھی اس کے چانسز نہیں ہیں۔ تو پھر میں بہت زیادہ دکھی تھی کل ریکارڈنگ نہیں کر پائی، اور پھر میرا دل بھی شاید نہیں کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک یہ وجہ ہے کہ مرزا سٹارٹ ہو گئے ہیں، دیکھا آپ لوگوں کو کل ہی دن تو میں نے بتایا تھا کہ میں نے یونیورسٹی سٹارٹ کر لی، میرا ایم فل سٹارٹ ہو گیا، اور آج دیکھو میں مڈس کا بتا رہی ہوں۔ بس ایسے ہی ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، ادھر آپ نے ایڈمیشن لیا، ادھر آپ کے مڈ سٹارٹ، ٹھیک ہے، اور ادھر آپ نے مڈس دیا، ادھر آپ کے فائنل سٹارٹ، ایسے چلتا چلتا پورا سمیسٹر ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ایسے ہی یہ یونیورسٹی لائف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ دوسروں کے ایکسپیرینس پوچھو گے کہ کیسی ہوتی ہے ہر لائف، کالج لائف کیسی ہوتی ہے، جو اسکول میں ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ کالج لائف کیسی ہوتی ہے، جو کالج میں ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ یونیورسٹی لائف کیسی ہوتی ہے۔ دیکھو ہر ایک کا ایکسپیرینس الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اگر دوسروں کا دیکھو گے کہ یونیورسٹی لائف بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھی نہ لگے، آپ پسند نہ کرتے ہو یونیورسٹی لائف، اور کوئی کہے کہ کالج لائف اچھی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے مجھے آپ کو کالج لائف اچھی نہ لگے۔ تو یہ بھی ہر ایک کی اپنی اپنی پسند پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سچویشن کے اکارڈنگ ہم ٹھیک ہوتے ہیں کہ صحیح ہے، اب چل رہا ہے، جیسے جیسے چیزیں چل رہی ہیں ان کو ویسے ویسے ڈیل کریں، تو اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ اور اب میں جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، ایگریکلچر یونیورسٹی، اس میں مجھے اب تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں، اور جہاں آپ اتنا ٹائم گزار لو وہاں پر آپ پھر بہت زیادہ وہ سیٹل ہو جاتا ہے، آپ کو ہر ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھی والی جگہ ہے، تو پھر میں نے ایم فل کے لیے بھی یہیں اپلائی کر دیا۔ مجھے پتہ تھا کہ میں نئی جگہ پر بہت جلدی ایڈجسٹ نہیں کرتی، حالانکہ ادھر میں آئی تھی وہی لوگ تھے، میں جانتی تھی مطلب بہت سارے لوگوں کو، لیکن پھر بھی اسٹارٹنگ میں بہت نروس تھی، میں بہت زیادہ اداس تھی، اور میں روئی بھی بہت زیادہ ہوں، مطلب بہت زیادہ بور ہو رہی تھی میں اسٹارٹنگ میں۔ بور تو چھوڑو، بندہ اداس ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت لونلی فیل کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ چینج ہو گئے تھے، مطلب ان دا سینس کہ آپ جاننے سے یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوا انہیں، آپ نے بات چیت کی ہوئی ہے، اس طرح نہیں تھا کہ آپ کے فرینڈز ویسے جن کے ساتھ آپ تھوڑا زیادہ قریب تھے وہیں آپ کے آگے آتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ بہت لوگ مطلب پیچھے رہ گئے، کچھ چلے گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور اب جا کر میں کچھ نارمل ہوئی ہوں اپنی کلاس میں، اور اچھا فیل ہو رہا ہے۔ ایم فل کا بھی ایک اپنا ہی کریز ہے۔ بس آپ لوگ جس چیز میں کرو آپ سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے، آپ کو سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے اس میں، اور یہ میٹر نہیں کرتا کون سی لائف ہے، یونیورسٹی لائف ہے، اسکول لائف ہے، بس آپ کو مطمئن ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں، تو ان باتوں کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں، تو پھر آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ کلاسز کے بعد لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب کرسی کھینچ کے کوئی اس کے مقابل آ بیٹھا۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھائی تو ایک قطعی اجنبی خوبرو سے مرد کو دیکھ کے اس کے ماتھے پہ شکن سی ابھری۔ اس نے آس پاس خالی میزوں کو دیکھا، اور پھر ایک ابرو اٹھا کے نوارڈ کو دیکھا جو اس کے تاثرات بخوبی سمجھ رہا تھا، جب ہی مبہم سا مسکرایا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، تبھی ساری خالی ٹیبل چھوڑ کر یہاں آ کے بیٹھا ہوں۔ میرا نام مہران ہے، ملک مہران وجاہت۔ وہ اتنا کہہ کے رکا، جبکہ وہ ہنوز اسے سپاٹ چہرے کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ مہران دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے جیسے الفاظ اکٹھے کر رہا تھا۔ سوچ کے تو بہت کچھ آیا تھا کہ آپ سے یہ کہوں گا، ایسے اپنا مدعا بیان کروں گا، لیکن اس نے پھر سے وقفہ دیا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
اس کی بات اتنی غیر متوقع تھی کہ وہ کچھ پل تو سن کے بھی سمجھ ہی نہ سکی، جبکہ وہ دھیرے دھیرے بولتے اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ میں آپ کو کیسے جانتا ہوں، کب سے آپ کو فالو کر رہا ہوں، یہ سب بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے آپ کی اجازت سے اپنی والدہ کو آپ کے پیرنٹس سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو اپنی والدہ کو کانٹیکٹ نمبر دے دیں تاکہ امی کی ان سے بات کروا دوں۔ وہ جواب جو اب تک بدلتے تاثرات کے ساتھ اس کو خاموشی سے سن رہی تھی، اس کے چپ ہونے پہ ایک گہری سانس لے کے گویا ہوئی۔ اگر آپ مجھے فالو کر رہے تھے تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے تھی کہ میں انگیجڈ ہوں۔ مہران کے یک بیک تاریک پڑتے چہرے کو دیکھ کے وہ ایک پل کو رکی، پھر کہنا شروع کیا، اور آپ کا انداز گفتگو آپ کی خاندانی نجابت کی عکاسی کرتا ہے، سو میں امید کرتی ہوں کہ اب میں اس بات کا چرچا نہیں سنوں گی، اور نہ ہی اس انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے آپ دوبارہ میرے راستے میں آئیں گے، کیونکہ مجھے اپنی عزت اور کردار اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مجھے یقین ہے میں آپ کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں، وہ ایک روبوٹ کے سے انداز میں کہتی چلی گئی۔ اس کے آخری جملے پہ مہران نے ایک نظر اسے بغور دیکھا اور بنا ایک لفظ کہے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ پھر سے اپنی کتاب پڑھنے لگی تھی۔ ایک زوردار تھپڑ اس کی گدی پہ پڑا۔ اس نے بلبلا کے دیکھا تو نزہت تائی خونخوار تیور لیے اسے گھور رہی تھی۔ کیوں رہی؟ تو نین مٹکے سے باز نہیں آئے گی؟ مردوں کے بغیر تیرا جی نہیں لگتا؟ وہ ہکا بکا سی انہیں دیکھ رہی تھی، تبھی روہینہ اس کی مدد کو آئی۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ کیا کیا ہے اس نے؟ ارے بھائی، مجھ سے پوچھنے کی بجائے اس کے کرتوتوں پہ نظر رکھو، آئے دن کسی نئے لڑکے کے ساتھ نظر آتی ہے۔ یہ آپ مجھ پہ کیسے بے بنیاد الزام لگا رہی ہیں تائی اماں؟ وہ سب میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں انہیں ٹیوشن پڑھاتی ہوں، وہ تڑپ کے بولی تو روہینہ نے بے بسی سے اسے دیکھ کے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کی استدعا کی۔ یہ لو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، نزہت چمک کے بولی۔ تیرے تمام یارانے میرا بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور کڑ کے رہ جاتا ہے، لیکن میں کہہ دے رہی ہوں میں اتنی نرم دل نہیں ہوں کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل لوں۔ اپنی عیاشیوں کو لگام ڈال، ورنہ میں کسی قیمت پہ تجھے اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ ارے نہیں بھابھی، ایسے مت کہیے، روہینہ کے گڑگڑا کے کہنے پہ اس نے اذیت سے ماں کو دیکھا جو اس گھٹیا عورت کی منتیں کر رہی تھی۔ بچی ہے، نادان ہے، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی کرے گی، بس رشتہ توڑنے کی بات نہ کریے، یہ اس کی ابا کی آخری خواہش تھی۔ ارے مرنے والا اپنا گند ہمارے سر پہ ڈال گیا، وہ ہاتھ جھٹک کے بولی تو اسے خود سے نفرت سی ہونے لگی۔ زہرا، تائی سے معافی مانگو اور آئندہ انہیں شکایت کا موقع نہ دینا، روہینہ نے کمزور سی آواز میں اسے تنبیہ کی تو فقط ایک شکوہ کناں نے کہا۔ ماں پہ ڈال کر وہ ان سے معافی مانگنے لگی، جبکہ اسے ایک نگاہ نے روہینہ کو اندر تک چیر کے رکھ دیا تھا۔ معافی تلافی کے بعد روہینہ ماں کے تمام کام نپٹا کے جب کمرے میں پہنچی تو وہ سوچ میں گم تھی۔ وہ اس کے پاس جا کے بیٹھی تو وہ چونکی۔ کیا سوچ رہی ہو امی؟ کیا آپ کو بھی تائی کی باتوں پہ یقین ہے؟ اس کی آنکھیں خوش لیکن الفاظ نوحہ کناں تھے۔ روہینہ نے تڑپ کے اسے گلے لگا لیا۔ پوری دنیا بھی تمہارے خلاف گواہی دے تب بھی تم پہ میرا یقین کبھی نہ ڈگمگائے گا زہرا۔ ان کے محبت سے کہنے پہ وہ بے آواز رونے لگی تھی۔ تو پھر آپ تائی کے سامنے اب کیوں ان سے میرے رشتے کی بھیک مانگتی ہیں؟ میں آپ پہ اتنی بھاری ہوں؟ وہ آہانت کے احساس سے مچل مچل کے رو رہی تھی۔ روہینہ کے خونے دل بھی بے رنگ پانی کی صورت گالوں پہ لڑکھنے لگا۔ میری جان، جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہو جاتی میں ان سے بغیر مول نہیں لے سکتی۔ تمہارے ابا کی چھوڑی ہوئی ہر چیز پہ ان کا قبضہ ہے، مجھے اپنی فکر نہیں، بس تمہاری تعلیم پہ میں سمجھوتا نہیں کر سکتی، اسی لیے ان کی ہر بات بلا چوں چرا مانتی ہوں، اور انہیں تمہاری تعلیم سے زیادہ اس کے بعد ملنے والی جاب کا لالچ ہے تاکہ ان کا نکھٹو آوارہ بیٹا ساری عمر بیٹھ کے کھائے۔ تو امی، کیا واقعی آپ اکبر سے میری؟ چپ، روہینہ نے دہل کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ زندگی نے ہمارے بڑے کڑے امتحان لیے ہیں، لیکن تمہیں اس جیتے جاگتے جہنم میں کسی قیمت نہیں جھونکوں گی۔ بس تم انشاءاللہ جلد سے جلد اپنی ڈگری لو اور ہم دونوں اپنی الگ چھوٹی لیکن خوبصورت سی دنیا بسائیں گے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خلا میں نظریں جمائے سالوں سے پلتی خواہش کا ایک بار پھر اظہار کر رہی تھی۔ ناداں یقین کر لے، محبت اب نہیں ہوگی، قیامت آ چکی ہم پر، قیامت اب نہیں ہوگی، جسے اپنا بنایا تھا جو رگ رگ میں سمایا تھا، جسے اپنا بنایا تھا جو رگ رگ میں سمایا تھا، بہت بے درد نکلا وہ سو چاہت اب نہیں ہوگی،
तकरीबन 6 महीने होने को आए थे, लेकिन ताहाल वो अपने दिल के खालीपन का इलाज न ढूंढ पाया था, या यूं कहिए कि वो उस दर्द को भूलना ही नहीं चाह रहा था। उसे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था जब उसको पहली बार देखा था। वो अपने उस्ताद को हज की मुबारकबाद देने यूनिवर्सिटी गया था। वो उसे अपने साथ ऑडिटोरियम में होने वाले मुशायरा में ले गए थे, और वहीं पहली बार उसने उस परिवेश को देखा था जिसे बिनते वकार के नाम से स्टेज पे मधु किया गया था। प्याजी कमीज़ के साथ सफ़ेद शलवार दुपट्टे में मलबूस उस तालबा का नाम पुकारे जाने पे सर बिलाल मेहरान से उसकी तालीमी काबिलियत और सादगी की तारीफ़ करने लगे। वो सरसरी सा उनको सुन रहा था जब उसने नज़म पढ़नी शुरू की। कोई मुझको मेरा भरपूर सरापा ला दे, मेरे बाजू, मेरी आंखें, मेरा चेहरा ला दे, ऐसा दरिया जो किसी और समंदर में गिरे। इससे बेहतर है कि मुझको मेरा सहरा ला दे। कुछ नहीं चाहिए तुझसे, ऐ मेरी उम्र रवां, मेरा बचपन, मेरे जुगनू, मेरी गुड़िया ला दे, जिसकी आंखें मुझे अंदर से भी पढ़ सकती हों। कोई चेहरा तो मेरे शहर में ऐसा ला दे, कश्ती जहाँ तो भंवर में है कहीं बरसों से, ऐ खुदा अब तू डुबो दे या किनारा ला दे। उसके रुकते ही हॉल तालियों से गूंज उठा था, लेकिन मेहरान हनूज उसकी उदास आंखों और पुरसोज अंदाज के तिलस्म में मशहूर बैठा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन सी कशिश थी जो उसे उस लड़की से नज़र हटाने न दे रही थी। समाअतें फिर से उसे सुनने को ख्वाह थी। वो जैसे खुद को बामुश्किल घसीट के ऑडिटोरियम से बाहर आया था, लेकिन आने वाले दिनों ने यह साबित कर दिया था कि वो अपने ध्यान की सभी कड़ियाँ वहीं छोड़ आया था। वो वक्ती कशिश समझ के कसदन उसे भुलाने के जतन करता रहा, मगर थक हार के एक बार फिर यूनिवर्सिटी जा पहुंचा। जहन में यही ख्याल था कि इतने हजूम में उसे कहाँ ढूंढेगा, लेकिन किस्मत से वो उसे लाइब्रेरी जाती नज़र आ गई थी। वो जैसे ट्रांस में चलता उसके पीछे हो लिया। उस दिन वो लाइब्रेरी में 1.5 घंटा अपने नोट्स बनाती उस बात से कतई बेखबर थी कि कोई अपने सारे मामूलात यकसर फरामोश किए 2 टेबल के फासले पे बैठा उसे देख रहा था। और फिर ये मेहरान का मामूल बन गया था। उसे मालूम था कि उस वक्त वो लाइब्रेरी में ही होती थी, सो वो अपनी सारी मसरूफियात पसे पुश्त डाल के कशा उसे देखने के लिए चला आता। और जिस दिन उसे ये यकीन वासिक हो गया कि ये ही वो लड़की है जिसके संग वो सफ़रे ज़िस्त की हमराही का ख्वाह है, वो उसके पास जा पहुंचा था। लेकिन किस्मत के कारीवार ने उस नोखेज़ मोहब्बत को नमो पाने से पहले उजाड़ डाला था। हर चीज़ बिना मुकाबले बिन मांगे हासिल होती रही, लेकिन बहसाते दिल पे पहले ही चाल पे अनजान ने उन अनदेखे मुखालिफ ने उसे ऐसी शिकस्त से दो चार किया था कि मेहरान का जज्बों भरा दिल खंडर होके रह गया था। बज़ाहिर कारोबार दुनिया रवां दवां था, लेकिन उसके अंदर घोर जमूत खामोशी था। मेहरान कोई टीनेजर नहीं, एक मैच्योर मर्द था, और ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसी हस्ती मिली थी जिसके लिए उसके दिल ने खुद कवाड़ खोले थे, और वो उस खामोशी से वहाँ अपना सिंहासन जमा बैठी थी कि अब उसके अपने जिस्म में दिल पराया हो चुका था। सुबह से शाम और शाम से सुबह तक बस घड़ी की सुइयों की तरह उसकी धड़कनें एक मैकेनिकी अंदाज में चलती रहती, और वो रिबोट की तरह मामूलाते ज़िंदगी निपटाता रहता। अभी भी ऑफिस से घर आके वो माँ को सलाम करने चला आया था, जो अपने आसपास सूटकेस में सामान फैलाए बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। वो उसे देख के मुस्कुराई। आओ बैठो, चाय बनाऊं? नहीं अभी नहीं। आप बताइए तैयारी कहाँ तक पहुँची? अरे तुम्हारी बहन ने तो मुझे पागल कर दिया। लोग दुबई से शॉपिंग करके यहाँ लाते हैं और उसको हर चीज़ यहाँ से मंगवानी है। फलां मॉल से ये ले आइए, फलां टेलर से ये सिलवा ले। वो खफगी से बताने लगी तो मेहरान धीरे से हंस दिया। सारा दिन इतनी कॉल्स करती, मज़े की बात सुनो कि कहती भी जाएंगी अम्मी आपको मैंने बहुत तंग किया हुआ है, मैं दिल रखने को जैसे ही कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं तो खट से एक और फरमाइश। मेहरान की बहन अलीना की प्रेगनेंसी में कुछ पेचीदगियों की वजह से डॉक्टर ने उसे 6ठे महीने से ही बेड रेस्ट कह दिया था। अब 8वां महीना था। शॉपिंग वो खुद तो कर नहीं सकती थी, सो माँ को सही से मसरूफ़ किया हुआ था। वो उसकी डिलीवरी के लिए दुबई जाने वाली थी और इन्हीं तैयारियों में मसरूफ़ थी, लेकिन अलीना की फरमाइश उन्होंने वाकई आजिज़ कर दिया था। जो भी मेहरान से शिकायत कर रही थी, पता है अब तक पूरे 2 सूटकेस भर चुके हैं सिर्फ बेबी के सामान से। आज भी कुछ सूट लाई हूँ, रुको तुम्हें दिखाती हूँ। वो अलमारी से कपड़े निकाल के मुड़ी कि उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने बेचारगी से मेहरान को देखा। देख लो अब फिर कोई ऑर्डर आ गया। तुम सुनना पहला जुमला यही होगा, अम्मी आप थकी तो नहीं? मेहरान हंसने लगा।
तो उन्होंने सर नफ़े में ला के हंसते हंसते स्पीकर ऑन किया। खाला, अम्मी चली गई, हमें छोड़ के चली गई अम्मी। बेतहाशा रोते हुए वो नुस्वानी आवाज़ न जाने किसके मरने की इत्तला दे रही थी कि मेहरान ने अपनी जिंदा माँ के वजूद पे मर्दनी छाते देखी थी। वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा, जो सफ़ेद चेहरा लिए साकित खड़ी थी। अरे ये तो पैदाइशी मनहूस है, बचपन में ही बाप खा गई और अब माँ भी हजम कर ली। तदफीन के वक्त भी नुज़रत की ज़बान उसके लिए फराटे से चल रही थी, जबकि वो समीना के बाजुओं के हल्के में सहमी सी बैठी थी। उसे अब तक यकीन नहीं आया था कि मामूली सा बुखार भी यूँ जानलेवा साबित हो सकता है। वो 2 दिन से उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाह रही थी, लेकिन नुज़रत के हंगामे के डर से रोहिना टाले जा रही थी। ज़हरा के वहमो गुमान में भी ना था कि रात को उसके बराबर सोने वाली सुबह को उससे इतनी दूर जा चुकी होंगी। शदीद सदमे ने उसके आंसू तक ठठरा दिए थे, जबकि समीना पे तो दोहरा गम का पहाड़ टूटा था। नागज़ीर वजूहात की बिना पर वो दोनों बहनें एक दूसरे से फ़ोन पर रब्ता करती थी, लेकिन कभी रोहिना ने अपने हालात समीना पे अफ़शा ना होने दिए थे, बल्कि उनके पूछने पे भी तसल्ली ही दिया करती थी कि अब उनके घर वाले बहुत सुधर गए थे। पर आज उस घर के मकीन और उनका ज़ारा के साथ रवैया देखकर समीना जैसे जलते अलाव में आ खड़ी हुई थी। यह सोच ही उनका दिल पारा पारा किए दे रही थी कि उनकी फूलों जैसी नाजुक बहन उन शकील कल्ब लोगों में सारी ज़िंदगी गुजारती रही और लब से शिकवा तक ना किया। उन्होंने खुद से चिमटी हौले हौले लर्जती ज़ारा के सर पे चेहरा टिकाया तो उनके कितने ही आंसू उसके बालों में जज़ब हुए थे। वो कुछ फाइल स्टडी कर रहा था जब समीना नॉक करके अंदर दाखिल हुई। मिलान ने उन्हें देखा, जो एक ही दिन में सदियों की बीमार लग रही थी। वो फिक्रमंद सा उनकी तरफ बढ़ा। अम्मी मुझे बुला लेती, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। दिल घबरा रहा था, सोचा तुम्हारे पास ही आ जाऊं। अम्मी माना ये दुख आपके लिए बहुत बड़ा है, लेकिन क़ज़ाए इलाही के आगे तो हम सब बेबस हैं ना। आप इतना स्ट्रेस मत लें प्लीज़। ऐसी हालत में मैं आपको अलीना के पास भी नहीं जाने दूंगा। तुम क्या जानो मीरू, मेरे दिल और रूह पे कितना बोझ है। जिन लोगों के बीच मुझे चंद घंटे गुजारना मुहाल हो गया, मेरी शहजादी जैसी बहन और उसकी मासूम बच्ची ने कैसी ज़िंदगी गुजारी होगी। सोचती हूँ तो रूह काम जाती है कि ये जिंदान मेरी वजह से उसका नसीब बना था। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब थी, जो परेशानी से उनका जर्द पड़ता चेहरा देख रहा था। अम्मी अम्मी, उसके बार बार पुकारने पे वो चौंकी। अम्मी आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, मैंने कभी आपको इतना टूटा बिखरा नहीं देखा। आप प्लीज़ खुद को संभालिए, मुझे बताइए, मुझसे शेयर करें। ऐसे खामोशी के खौल में ना बंद रहिए प्लीज़। वो हद दर्जा परेशान हो रहा था। तभी एक गोंदा सा समीना के जहन में लपका था और उन्होंने बड़ी बेचैनी से मेहरान के हाथ पकड़ लिए। मीरू मेरी जान, तुम जमल से शादी कर लो, उन्होंने बड़ी आस से कहते मेहरान की समातों पे धमाका किया था। माँ के हाथों पे उसकी गिरफ्त ढीली हो गई। मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे ममता का बहुत महंगा खराज वसूल कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। वो रोगी इंतहाई शफाक और जालिम है। मेरी बहन ने बेहद सख्त ज़िंदगी गुजारी है। वो अक्सर अपनी बेटी की तरफ से फ़िक्रमंद रहती थी, और अब जो मैं उस घर के लोगों का जमल के साथ रवैया देख के आई हूँ, रोहिना की तो रूह भी बेटी के लिए तड़पती रहेगी। वो बोलते बोलते रोने लगी तो मेहरान उन्हें बेबसी से देख के रह गया। वो माँ को क्या बताता, वो तो खुद मरीज़े इश्क था, किसी के लिए क्या मरहम बनता। लेकिन अम्मी, कभी आपने हमें खाला के बारे में बताया क्यों नहीं? एक ही आपकी बहन थी और हम उनसे कभी मिले भी नहीं। इनफैक्ट हम तो ननियाल के नाम पे किसी से भी वाकिफ़ नहीं। मेहरान ने अनजाने में ही माँ के पुराने ज़ख्मों को हरा कर दिया था। वो अजियत से लब दांतों में भींच गई। बस बेटा, पुरानी रंजिशों ने हमारे पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी, वरना तुम्हारी पैदाइश पे जितनी खुशी तुम्हारी खाला ने मनाई थी, तुम सुनो तो हैरान रह जाओ। तुम्हें गोद में उठाए फिरती थी, रात भर तुम्हारे साथ जागती। वो बोलते बोलते माजी के कबाड़ खोल बैठी। बस फिर गम की आंधी ने सब कुछ बर्बाद कर डाला। एक आह उनके लबों पे उभर के ठहर सी गई। मेरा ने उनके आंसू पूंछे तो वो उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। तुमने जवाब नहीं दिया मेरू, तुम अपनाओगे जमल को? अम्मी, आप उससे किसी और तरह सपोर्ट कर दीजिएगा, यहाँ ले आइए या हॉस्टल में एडमिशन करवा दें, मैं सारा खर्च उठाऊंगा। लेकिन शादी, मैं अभी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हूँ। वो सर झुकाए धीरे धीरे कह रहा था। समीना मायूस सी हो गई। 3 दिन बाद मुझे अलीना के पास जाना है, वहाँ जाने कितना टाइम लग जाए, तब तक तो वो भी नहीं बचेगी, मर जाएगी उस काले पानी की कैद में। वो गोया बिल्कुल ही ढह गई थी, सर पे हाथ रख के रोने लगी थी।
मेहरान के लिए माँ से बढ़ के कोई न था। चंद सब्र आजमा लम्हों में अपने दिल को रौंदते हुए उसने एक इंतहाई मुश्किल फ़ैसला किया था। ठीक है अम्मी, मैं तैयार हूँ। उसके बेजान थके हारे अल्फाज ने समीना में नई रूह फूंक दी थी। उन्होंने बेयकीनी से मेहरान को देखा और उसे अपने सीने से लगा के फूट फूट के रो दी थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ नज़रत? बाकिर अली के पूछने पर वो तीखे चतुनों से उन्हें घूरते हुए कमाल बेनियाजी से बोली, आपके कान हैं, मुझे क्या पता क्या क्या सुनते रहते हो। उनके अनजान बनने पे बाकिर अली ने झुंझला के कहा, ज़ारा अकबर के बचपन की मंग है, उसे कैसे हम किसी और से ब्याह दें? अरे हटो जी, उस नहुसत की पोटली की एवज़ उसकी अमीर खाला हमें इतना पैसा दे रही है कि कभी ख्वाब में भी सोचा ना होगा। नज़रत की कमीनगी से कहने पे बाकर की आंखें हैरत से फट गई। मतलब तुमने? मतलब छोड़ो जी और बैठ के मज़े करने की आदत डाल लो। वो अकबर भी नाकाम आशिकों की तरह मुंह लपेटे पड़ा है, उसके भी कान खींच के सीधे करती हूँ। अरे इंसान सौदा वो करे जिसमें नफ़ा ही नफ़ा हो। उस मासूम से मनहूस से जान भी छूटी और बिना हाथ हिलाए लाखों के मालिक बन बैठे हम। मलिक वजाहत हुसैन जद्दी पुश्ती रईस और बालाकोट के जाने माने ज़मींदार थे। उनकी दो ही औलादें थी, मेहरान और अलीना। शादी के फ़कत 3 साल बाद जब मेहरान और अलीना 1 साल की थी, मलिक वजाहत का इंतकाल हो गया था। उनकी एक ही बहन कमरुन्निसा पड़ोसी गांव के चौधरियों के यहाँ ब्याह के गई थी। समीना ने भरी जवानी में बेवा होने के बावजूद दूसरी शादी न की और सारी ज़िंदगी बच्चों की बेहतरीन तालीम व तरबियत के लिए वक्फ कर दी। बच्चे ज़रा समझदार हुए तो हवेली को चंद काबिल भरोसा मुलाजमीन के हवाले करके वो इस्लामाबाद चली आए ताकि बच्चों की तालीम बेहतरीन इदारों से जारी रख सके। कमरुन्निसा ने अबाई हवेली के यूँ वीरान हो जाने पे खूब भी बुरा माना, लेकिन यहाँ समीना ने अपनी औलाद की भलाई की खातिर उनकी कड़वी कसीली भी सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त कर ली। नतीजतन कमरुन्निसा अपने शौहर के साथ हवेली में आके रहने लगी थी। उनकी एक ही बेटी वानिया थी जो अलीना से 3 साल छोटी थी। वक्त का मुंह जोर घोड़ा ऊंचे नीचे अनदेखे रास्तों की परवाह किए बगैर सरपट भागता रहा। बच्चे जवान हो गए थे। अलीना की शादी उसकी दोस्त के भाई से हो गई थी और वो दुबई में सेटल थी। मेहरान एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मास्टर्स करके अब अपना कारोबार संभाल रहा था। कमरुन्निसा कई बार समीना से मेहरान और वानिया के रिश्ते का वाज़े अंदिया दे चुकी थी, जिसे समीना हर बार किसी बहाने से टाल जाती। उधर हवेली में कमरुन्निसा ने कहराम मचाया हुआ था। बस न चलता था कि सारी दुनिया को आग लगा दे। वानिया ने रो रो के आसमान सर पे उठाया हुआ था। अम्मी, मैं कुछ खा के मर जाऊंगी, मैं मेहरान को किसी और का होते नहीं देख सकती। वो चीज़ें उठा उठा के फेंक रही थी। कमरुन्निसा कुछ देर तो प्यार से उसे समझाती रही, लेकिन वो तो जैसे अपने आपे में ही नहीं थी। मजबूरन उन्होंने उसे एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया तो वो यक बैग चुप होके गाल पे हाथ रख के पथराई आंखों से उन्हें देखे गई। होश करो, क्यों अपना तमाशा बनवाना चाहती हो? जो होना था वो तो हो चुका ना। समीना ने मुंह में घंगियाँ डाले डाले बड़ी गहरी चाल चली है। कैसी माँ हैं आप? आपकी बेटी के हक पे किसी ने डाका डाल दिया और आप इत्मीनान से बैठी हैं। इस भूल में ना रहना कि मैं चैन से बैठूंगी। उनके लहजे में सर्द सी आंच थी। समीना ने बहन की मौत और कम वक्त को आड़ बना के जैसे बाला ही बाला सारे फैसले करके मेहरान को हमसे छीना है ना, ऐसा कारी वार करूंगी कि जब तक जिंदा है तड़पती रहेगी। बड़े चाव से भांजी ब्याह के ला रही है ना, उसे मेहरान की बेहता बनने दिया तो मेरा नाम नहीं। आतिशी लबो लहजा उनके अंदर पलते जवार भाई की अक्कासी कर रहा था। मलिक मेहरान वजाहत, आपको ज़ारा वकार अली बदवकार अली सिक्का राजुल वक्त 5 लाख महर के वक़्त कबूल है? काजी साहब के पूछने पे वो बुरी तरह चौंका था। ये नाम? उसने बेख्तियार साथ खड़ी माँ को देखा। उन्होंने उसके कंधे पे दबाव डाल के फ़कत सर इस बात में हिलाया था। वो बुझे दिल से सर हिला गया। और फिर एजाबो कबूल कब हुआ, किसने मुबारकबाद दी? उसे कोई सरोकार ही ना था। वो इतने दिनों से जिन दरीचों से नज़रें चुराए हुए था, उस नाम की पुकार पे एक झटके से यादों का रेला उन्हें फलांग के दिल की वादी को ज़ेरो ज़बर कर रख गया था। समीना ने फ़ौरन ही रुखसती करवा ली थी कि वक्त उनके पास बहुत कम था और उन्हें दुल्हन को मलकों की अबाई हवेली ले जाना था, जो इस्लामाबाद से 2.5-3 घंटे के फासले पे बालाकोट के करीब एक गांव में वाक़ थी। हवेली में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ था। कमरुन्निसा ने इतने कम वक्त में बेहतरीन इंतजामात करवाए थे। खुद समीना भी उनकी आव भगत देखकर हैरान थी, वरना उन्हें ये तवक्को थी कि नंद साहिबा निकाह में शिरकत न करने पर नाराज़ होंगी, लेकिन वो तो बड़े शाइस्ता तरीके से मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी।
मानिया चुप चुप और उदास थी, लेकिन उनसे और जमल से बड़ी मोहब्बत से मिली। मेहरान के दिल की तो हालत ही अजीब थी। दिल पे एक ऐसा सन्नाटा तारी था कि माँ के कहने के बावजूद उसने सारे रास्ते बीवी को मुखातिब तो दूर की बात उसका चेहरा तक देखने की कोशिश न की थी। दिल जिसका ख्वाह था, जब वो ना मिली तो अब कोई भी और कैसी भी होती उसे बस जिंदगी गुजारनी थी। वो बैठा खुद को आने वाले लम्हात के लिए ज़हनी और कल्बी तौर पर तैयार कर रहा था। समीना जमल को दुल्हन के मखसूस कमरे में तैयार करवा रही थी। तभी कमरुन्निसा मेहरान के कमरे में दाखिल हुई। मेहरान ने उन्हें एहतराम से सोफ़े पर बिठाया और खुद उनके सामने वाले सोफ़े पर बैठ गया। अब तक अना भी नज़र नहीं आई पुप्पो बेगम? मेहरान ने हवेली की सबसे पुरानी मुलाजमा के बारे में पूछा। नूरी बीबी 15 साल की उम्र में उस हवेली में आई थी, यहीं रही, फिर उनकी शादी हो गई, लेकिन बदकिस्मती से शादी के 5 साल बाद ही बेवा होकर वापस यहीं आ गई थी। उन्होंने मलिक वजाहत को गोदों में खिलाया था और उन्हें घर के एक बुजुर्ग की सी हैसियत हासिल थी। मेहरान में तो जैसे उनकी जान थी और वो भी उनसे बेहद बालहाना मोहब्बत रखता था। जब भी अपनी शादी के मौके पर उनकी गैर मौजूदगी पर हैरान हो रहा था। हाँ, वो उनकी कोई भांजी वगैरह 2 गांव छोड़ के रहती, उसके पास गई हुई है। इस उम्र में भी उन्हें चैन नहीं है, वो मुंह बना के बोली तो मेहरान धीरे से मुस्कुरा दिया। तुम बताओ बेटा, खुश तो हो? उन्होंने अंधेरे में तीर चलाया। खैर, खुश क्यों ना होगी, यकीनन तुम्हारी रजामंदी से ही समीना ने अपना इतना बड़ा कदम उठाया था, वरना इस खानदान की लड़की को इस हवेली की बहू बनाना। वो एक दुख भरी सांस लेके बोली तो मेहरान उलझ सा गया। उस खानदान की लड़की से क्या मुराद फूफो बेगम? वो पूछ बैठा तो वो नज़रें चुरा गई। छोड़ो बेटा, अब अगर तुमने सब माफ़ करके उन लोगों से ऐसा अटूट ताल्लुक जोड़ ही लिया है तो अब मैं कुछ कह के बुरी नहीं बनना चाहती। वो उठने लगी तो मेहरान ने उन्हें रोका। प्लीज़ फूफो बेगम, मुझे साफ साफ बताइए। मैं जमल को पहले से नहीं जानता था, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है जैसे आप कुछ छुपा रही हैं। ये क्या माजरा है? वो वाकई अनजान था, जबकि कमरुन्निसा ने दोनों हाथ गालों पे रख लिए थे। हाय समीना ने ये क्या जुल्म ढाया, इतना बड़ा फैसला तुम्हें अंधेरे में रख के तो कर ना करती। जब भी मैं हैरान थी कि तुम्हारे अंदर की गयूर मलिक खून को क्या हो गया कि अपने बाप के कातलों से सारी जिंदगी का नाता जोड़ बैठे। मेहरान की आवाज़ पे जैसे कोई बम फटा था। वो फटी फटी आंखों से उन्हें देखे गया, जो अब चहकू पहकू रोने में मसरूफ़ थी। ये आप क्या कह रही हैं? मेहरान को अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी थी। तुमने सोचा नहीं कि ये कौन सी खाला थी जो अचानक ही नमूदार हो गई? तुम्हारे ननियाली इंतहाई चालाक और लालची लोग थे। ये हमें वजाहत की शादी के बाद मालूम हुआ, लेकिन हमने भाई की खुशी की खातिर सब बर्दाश्त किया, क्योंकि समीना आदतन फितरतन इन सब से बिल्कुल मुखलिफ थी। लेकिन वजाहत ने समीना को उन लोगों से कोई भी ताल्लुक़ रखने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि वह समीना के सादा लोही का फ़ायदा उठा के उससे पैसा ऐंठते थे। इन सब का रहन सहन तो तुम अपनी आंखों से देख ही आए हो ना। उन्होंने उसे ताइदी नज़रों से देखा, जो साकित बैठा सब सुन रहा था। समीना छुप छुप के उनसे मिलती रही। एक दिन वजाहत ने उसका पीछा किया और वहाँ पहुँचा तो पता चला उसकी छोटी बहन रोहिना की शादी के मामलात चल रहे थे। मेरा भला मानस भाई उनकी सारी चालाकियाँ माफ़ करके बीवी को बहन की शादी में शिरकत की इजाज़त दे बैठा। शादी से चंद दिन कबल सारे घर वालों की गैर मौजूदगी में वजाहत ने रोहिना को उसके होने वाले शौहर के साथ अकेले में रंगे हाथों पकड़ लिया। बजाय वो दोनों अपना गुनाह पे शर्मिंदा होते, बदनामी के डर से उस बदबख्त ने मेरे वजाहत को मार डाला। तब भी समीना ऐसे ही बिना कुछ बताए मेरे गबरू भाई का जवान लाशा लिए वापस आई थी। उन्होंने दुपट्टा मुंह पे डाल के हिचकियों से रोना शुरू कर दिया था और मेहरान का चेहरा गुस्से से लाल बबोका हो रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी माँ उसे यूं भी अंधेरे में रख सकती हैं, और वो फूफी की बातों पे शक करता भी क्यों, क्योंकि सारी गुत्थियाँ सुलझती जा रही थी। क्यों कभी उसके सामने ननियाल का कभी जिक्र नहीं हुआ? क्यों समीना ने इतनी आनंद फानंद शादी करवाई ताकि मेहरान इन तमाम भयानक हकीकतों से अनजान रहे? उसे ना मिले ही उस लड़की से जो उसकी बीवी बना दी गई थी से नफ़रत महसूस होने लगी थी। उसे अपनी माँ से सिर्फ ये शिकायत थी कि उन्होंने उससे इतनी बड़ी हकीकत छुपाए रखी। वो तो बचपन से यही जानता था कि उसके बाबा का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था। वो बुफर के उठा तो पुप्पी बेगम ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो बेटा? अनजाने में की गई गलती का सदेबाब करने। उस लड़की को अभी कभी फारिग करके अम्मी से पूछता कि उन्होंने मुझे अंधेरे में क्यों रखा। वो गुस्से से पागल हो रहा था। बेटा होश से काम लो, तुम्हारी माँ अभी बहन के गम से नढाल है। कल उसे बेटी के पास जाना है, और फिर जब उसे मालूम होगा कि तुम सब जान चुके हो तो वो मुझसे बदगुमान हो जाएगी। मैं तो आज तक लब से
सी बैठी थी, लेकिन इस बदगुमाश कातिल की लड़की को यहाँ राज करता देखने का सोच के अपने भाई की खून में लथपथ लाश आंखों में घूमने लगी है, वो बहराए लहजे में बोली। तभी मुलाजमा ने मेहरान को पैगाम दिया कि समीना उसे दुल्हन के कमरे में बुलवा रही है। वो दांत पे दांत जमाए बर्फीले तासुरात लिए बाहर निकला तो एक शातिर फातहाना मुस्कुराहट कमरों निसा के होंठों पे आके ठहर गई। समीना उसे कमरे के बाहर ही मिल गई थी। उनका खुशी से चमकता चेहरा देख के मेहरान ने बड़ी मुश्किल से खुद को किसी बाज़ से रोके रखा था। समीना ने उसे मुंह दिखाई के लिए कंगन दिए कि वो जमल को पहना दे। मेहरान उनसे केस लेके कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद करके पलटा तो नज़र बेड के वस्त में घूंघट निकाले बैठी जमल पे गई। गैज़ो गज़ब की एक लहर उठी थी। कंगन का केस साइड पे फेंक के वो तैश में तेज़ी से आगे बढ़ा। वो दुपट्टा जमल के सर से खींचा। दुपट्टा कहीं पिन्नों के जरिए बालों पे टिका था। वो इस हमले के लिए कतई तैयार न थी, जबकि जब एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकली और वो हक्का बक्का से मेहरान को देखने लगी, जो उस पर एक निगाह डालते ही पत्थर का हो गया था। जिंदगी में पहली बार दिल ने जिस लड़की के ताउम्र साथ की ख्वाहिश की थी, वो आज उसके नाम से मुंसलिक उसके सामने बैठी थी। लेकिन वो जिस हवाले से उससे मुतारिफ हुई थी, मेहरान के एहसास झूल से गए थे। उससे याद था निकाह होते उससे के पूछने पे माँ ने उसे बताया था। मैंने उसकी पैदाइश पे उसका नाम जमल रखा था, लेकिन उन लोगों ने ज़िद करके ज़हरा रख दिया, तो मैं हमेशा उसे जमल ही पुकारती हूँ। उसे तो जमल ने यूनिवर्सिटी में यही बताया था कि उसकी मंगनी हो चुकी है। झूठ और धोखे से उसे सख्त नफरत थी। जब इस सर लहजे में जमल से इस्तफार किया, तुमने तो कहा था कि तुम इंगेज्ड हो, और जमल तो यूनिवर्सिटी में मिलने वाले नरम हो और शाइस्ता से मेहरान का ये यकसर बदला रूप देखकर पहले तो शशदर और अब खौफजदा सी हो रही थी। वो मेरे अब्बू ने ताया के बेटे के साथ मेरी बात तय की थी, लेकिन जब तुम्हारी अमीर खाला ने अपने इकलौते बेटे का नाम लिया, तो तुम दौलत के लालच में बाप का जोड़ा हुआ रिश्ता तोड़कर हवेली की मालकन बनने के ख्वाब सजाए यहाँ चली आई। उसके तनफुर से कहने पे जमल सन्नाटे में आ गई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तुमको बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत गलत समझा। वो घर आता हुआ उसकी तरफ बढ़ा तो जमल सहमी हुई हरनी की तरह हौले हौले लर्जने लगी थी। वक्त की कमी ने मेरे हाथ बांध दिया। अगर अम्मी को कल ही ना जाना होता तो अभी इसी वक्त तुमको फारिग करके तुम्हारी औकात याद दिलाता, क्योंकि मलिक मेहरान वजाहत कभी जूठा नहीं खाया करता। वो उस पर एक हकारत भरी नज़र डाल के कमरे से बाहर चला गया और समझ वो एक टिक बैठी अपनी हथेलियों को तके जा रही थी, जिनकी लकीरों में जाने अभी उसके लिए और कितने इम्तिहान रकम थे। ज़िंदगी अब के मेरा नाम न शामिल करना, कर ये तय है कि यही खेल दोबारा होगा। अगली शाम समीना की रवानगी थी। मेहरान उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक छोड़ने जाने वाला था। मीरू, जमल को भी साथ ले लेते हैं, मुझे सी ऑफ करके तुम दोनों घूमने फिरने निकल जाना, नाश्ता करते हुए मेहरान से बोली तो वो संजीदगी से नफ़ी में सर हिला गया। अभी नहीं अम्मी, आजकल मौसम सही नहीं है, जगह जगह लैंड स्लाइडिंग और पुल टूटे रहे हैं। तो फिर उसको अपने साथ घर ले जाना। मेहरान की तेवरियों पे बल नमूदार हुए, लेकिन इससे पहले ही कमर निसा बोल पड़ी। समीना, क्यों एक दिन की ब्याही दुल्हन को यूँ अकेले घर में भेज रही हो? अल्लाह रखे इतनी बड़ी हवेली है, यहाँ रहे आराम से। अभी बच्ची माँ के गम से नरहाल भी होगी। अच्छा है सबके साथ रहे। फिर तुम माँ को भेज के वापस यहीं आ जाना। समीना कमर निसा की फितरत से वाकिफ़ थी। उनकी इस कदर अच्छाई पे भी वो खटकी हुई थी। जब भी तजब्जुब से बोली, आपा बेगम शहर की बच्ची है, यहाँ गांव में मुश्किल ना हो उसे। मेरू तुम। फूफी बेगम की बात दुरुस्त है अम्मी, अभी हम यहीं रुक जाते हैं, उसने दो टोक लहजे में कह के बात ही ख़त्म कर दी। समीना चुप सी हो गई। वो जानती थी मेहरान अभी शादी के लिए तैयार ना था और सिर्फ उनके कहने पर रजामंद हुआ था। जब भी उसके गुरेज और खामोशी को जायज़ समझ रही थी, ये नहीं जानती थी कि अनजाने में ही सही वो जमल को एक कैद खाने से निकाल के दूसरी इंतकाम गाह में छोड़ के जा रही थी। शाम की फ़्लाइट से समीना दुबई चली गई थी। वापसी के लिए ड्राइव करता मेहरान शदीद ज़हनी खलफशार का शिकार था। जब कोई इंसान एक ही हस्ती से बैक वक्त बेइंतहा मोहब्बत और शदीद तरीन नफरत करता है, तो सबसे ज़्यादा अजियत खुद उस इंसान के हिस्से में आती है। एक पल को ये एहसास उसे सुरूर अकीब लगता कि उसकी अव्वलीन चाहत जमल अब उसकी है, लेकिन अगले ही लम्हे गुलाब के साथ कांटों की मानिंद उसका लालच, झूठ, फरेब और सबसे बढ़कर उसके बाप का हवाला उसे बुरी तरह चुभने लगता। वो अपने अंदर इतनी घुटन महसूस कर रहा था कि सांस लेना भी मुहाल लग रहा था। हवेली पहुंचने में अभी घंटा बाकी था जब एबटाबाद के मकाम पे लैंड स्लाइडिंग की वजह से गाड़ियों के तवील हजूम में फंस के रह गया। गुस्से और झुंझलाहट से वो स्टीयरिंग पे मुक्का मार के रह गया। रिंग रिंग के ट्रैफिक रवां हुई, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल बंद था और अंदाज़ा हो रहा था कि अभी उसे क्लियर होने में 2-3 दिन तो लग ही जाने थे। मीरू ने फौरी एक फ़ैसला किया और करीबी होटल में चला आया।
اور ہوٹل پہنچ گئے۔ پہلے پھوپھی کو اطلاع دی کہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے وہ واپس اسلام آباد جا رہا ہے۔ بیٹا لیکن تمہاری بیوی تو یہاں اکیلی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے لہجے میں فکر بھر کے کہا تو وہ لاتعلق انداز میں بولا، میرا اس سے نہ کوئی تعلق ہے، نہ ایک ٹکے کی پرواہ۔ امی کے اصرار پہ وہ یہاں آئی ہے، وہیں آ کے اس کا فیصلہ کریں گی۔ آپ بھی اسے کسی فالتو سامان کی طرح حویلی میں پڑے رہنے دیں، اس کا خرچہ میں آپ کو بھیجتا رہوں گا، لیکن فی الحال میرا حویلی آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کی بات کے اختتام تک قمرالنساء کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھر آئی تھی جیسے بھیڑیے کی نگاہ کسی تنہا معصوم بھیڑ پہ پڑ گئی ہو۔ انا بھی مہران اور سمینہ کی نگرانی کے 1 گھنٹے بعد ہی آ گئی تھی۔ جمل ان کو پہلی نظر میں ہی بے حد پسند آئی تھی۔ جگ جگ جیو دلہن بی بی، میں انا بھی آپ کے صاحب کی، وہ پوپلے منہ سے مسکرا کے بولی تو مسکرانے کی کوشش میں جمل کے ہونٹوں نے ذرا سی حرکت کی۔ آپ کی امی کا سن کے مجھے حقیقتاً افسوس ہوا، بڑی بھلی مانس تھی۔ ماں کی یاد پہ جمل کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ میری امی کو جانتی ہیں؟ بالکل، آپ کی خالہ جب بیاہ کے آئی تو میں یہیں ہوتی تھی، وہ اس طرح آپ کی امی سے ملاقات ہوئی، دونوں بہنیں مجھے اپنی ماں کی طرح عزت دیتی تھی۔ اسے پرانی باتیں بتانے لگی تو جمل کو انابی کا سہارا اس اجنبی اور خوفناک ماحول میں بہت غنیمت لگا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آئندہ زندگی کس کروٹ بیٹھنے والی تھی۔ سمینہ نے جاتے جاتے اسے بتایا تھا کہ ان کے آنے تک وہ یہی رہے گی۔ اس نے بھی یہ سوچ کے کچھ نہ کہا کہ اگر یہاں رہنے سے انکار کرے تو جائے کہاں۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے سب سوچ رہی تھی۔ جب انابی نے اسے دوبارہ پکارا تو وہ چونکی۔ جی، میں پوچھ رہی تھی دلہن بھی کہ میرو بابا کب تک آئیں گے؟ جی وہ پتہ نہیں۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول گئے۔ قمرالنساء اندر آئی تو وہ دونوں ہی چونک گئے۔ چلو بی بی، یہ کمرہ خالی کرو اور اوپری منزل پہ جو کونے سے چوتھا کمرہ ہے وہاں اپنا بوریا بسترا لگاؤ۔ حقارت بھرے انداز میں وہ جمل کو حکم دے رہی تھی۔ وہ بنا ایک لفظ بولے نہ سمجھی سے انہیں دیکھے گئے، جبکہ انابی پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ملکانی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ اس گھر کی بہو ہے اور آپ انہیں نوکروں والے کمرے میں بھیج رہی ہیں؟ انابی، ہم اس حویلی کے کرتا دھرتا ہیں اور آپ کو بھی اپنا مقام پتہ ہے، سو آپ اس معاملے سے دور ہی رہیے تو اچھا ہے۔ انہوں نے ایک ہی جملے میں انابی کو ان کی حیثیت یاد دلا دی تو وہ چپ سی ہو کے سر جھکا گئی۔ اور تم؟ ان کا مخاطب جمل تھی۔ اس حویلی میں ہٹ حراموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ شہزادیوں کا چولا اتارو اور اپنی اوقات پہ واپس آ جاؤ۔ نوری تمہیں سمجھا دے گی کہ تمہیں کس کس وقت کیا کیا کام کرنے ہوں گی۔ انہوں نے حویلی کے ملازمین کے سپروائزر کا نام لیا تو جمل بنا کوئی احتجاج کیے خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دلہن بی بی، انابی نے بے چینی سے پکارا تو قمرالنساء ایک ہلکا سا کہکا لگایا۔ انابی، اتنی زندگی گزار لی، وہ مثل نہیں سنی کہ دلہن وہیں جو پیا من بھائے؟ ان کے تضحیک سے کہنے پہ جمل کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ اسے لگا تھا کہ بات صرف اس کے اور مہران کے بیچ تھی، لیکن اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پھوپھی بیگم نے سب جانتی تھی اور یقیناً مہران کی اماں پہ ہی یہ سب ہو رہا تھا۔ انابی تو اب حیرت کے مارے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ قمرالنساء حکم صادر کر کے تن پن کرتے ہوئے باہر نکل گئی تو جمل اپنا سامان اپنے ساتھ لائے سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہے دلہن بی بی؟ انابی کے حلق سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ زندگی کا ایک اور امتحان۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ آپ اتنی پریشان نہ ہوں، مجھے ذلت اور نفرت کی اتنی عادت ہے کہ وہ 3 دن سے ملنے والی عزت اور محبت پہ میں خود بھی بے یقین تھی۔ عمر بھر ملنے والی اذیتوں اور طعنوں نے مجھے اندر سے اتنا فولاد بنا دیا ہے کہ لوگوں کے تحقیر بھرے تیر اب اتنی بھی چبھن نہیں دیتے۔ وہ دھیرے دھیرے کہتی اپنا سامان سمیٹ چکی تھی۔ انابی ہنوز انگشت بدندہ بیٹھی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کاش میں غائب ہو سکتی اس دنیا سے، ان لوگوں سے، اس دنیا کے سب دھوکوں سے، آزاد فضا میں گھومنے والے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے، وہ جھونکے جن کو چھونے کی کچھ خواہش میرے دل میں تھی، ان آنکھوں کے نیچے نیچے آنسو کے بہتے قطروں سے۔ اے کاش میں غائب ہو سکتی ان سرد سی گہری نظروں سے۔ سمینہ نے دبئی پہنچ کے کال پہ آپا بیگم کو خیریت بتائی اور مہران کا پوچھا تو انہوں نے آدھی بات بتائی کہ وہ لینڈ سلائڈنگ میں پھنسنے کی وجہ سے اب تک واپس نہیں پہنچا ہے اور نیٹ ورک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہی سمینہ سے اس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ سمینہ یہی سمجھی کہ وہ راستہ کھلتے ہی حویلی آ جائے گا۔ انہوں نے جمل سے بھی بات کی، اس کی خیریت پوچھی اور اسے تاکید کی کہ مہران جب شہر جائے تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی چلی جائے۔ وہ ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہی تھی کہ قمرالنساء تو سر پہ ہی سوار تھی۔ جمل ان کو یہ تک نہ بتا سکی کہ اس کا موبائل فون بھی اب قمرالنساء کے قبضے میں تھا اور وہ اس پہ آنے جانے والی ہر کال سے باخبر تھی۔ 2 دن بعد ہی دبئی میں علینا کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور اسے ایمرجنسی میں آپریٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ رہا تھا۔
अभी उसको 9वां महीना भी ना लगा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो बच्चे या माँ में से किसी एक को बचा सकेंगे। अलीना के शौहर हमजा और समीना के पैरों तले हकीकतन ज़मीन खिसक रही थी। क़यामत खेज़ घड़ियाँ थीं जिनसे गुजर के अलीना ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद से माँ और बच्चा दोनों ही आईसीयू में थे। समीना तो दुनिया माफिया से बेखबर बस हॉस्पिटल की होके रह गई थी। इसी फिक्र में उन्होंने कई दिन तक पढ़ के जमल की खबर भी ना ली थी, और फिर उनको ये इत्मीनान भी था कि मेरान तो हवेली पहुंच ही गया होगा। जबकि मेरान इस्लामाबाद वापस आके उस शादी को एक भयानक ख्वाब समझ के भुलाने की पूरी कोशिश में लगा था। तो इधर कमर निसा को खुल के खेलने का मौका मिल गया था। चुन चुन के सारे मुश्किल और मुशक्क़त तलब काम जमल के ज़िम्मे लगाए थे। मुंह अंधेरे जानवरों का चारा पानी, दूध दोहने से लेकर अनाज की सफाई करवा के रखवाना, सब उसी को करना था। और वो भी जाने खुद अजियती की कौन सी मंजिल पे थी कि उन तमाम कामों से अक्सर नाबल्द होने के बावजूद बिला चू चराह हुक्म पे सर तस्लीम खम किए जाते। अना भी मलकों के इकलौते वारिस की बीवी का ये हाल देखकर कड़ती रहती। कई बार उन्होंने सोचा कि समीना को कॉल करके सब बता दे, लेकिन जमल ने उन्हें अपनी कसम दे रखी थी कि उनके वापस आने तक उनको कुछ पता न चले, वरना वो अलीना की परेशानी में घिरी मज़ीद फ़िक्रमंद हो जाएंगी। अना भी उस नाजुक जिस्म और आहिनी हौसले वाली लड़की के सब्र ज़ब्त पे कभी हैरान और कभी मलूल होने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। बल आखिर 3 हफ्ते की इंतहाई निगहदाश्त के बाद अलीना और उसका बच्चा ख़तरे से बाहर आ गए थे। सब ने ही सुकून का सांस लिया था, और समीना को फरागत मिलते ही पहला ख्याल जमल का आया था। उन्होंने जमल को कहीं कॉल्स की, लेकिन कमर निसा नज़रअंदाज करती रही। फिर एक दिन उसे फ़ोन पकड़ा के अपने सामने बात करने को कहा। वो निपे तुले अंदाज में बात कर रही थी। फिर भी समीना को किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, और जब उनको पता चला कि मेरान अकेला ही शहर चला गया तो उन्होंने बेहद परेशान होकर उसे कॉल मिलाई। कैसे हो मीरू? ठीक हूँ अम्मी। आप, अलीना और बेबी कैसे हैं? वो घर वापसी के लिए गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अल्लाह का शुक्र, वो दोनों अब खतरे से बाहर हैं। मीरू, तुम शहर अकेले क्यों आ गए? जमल को वहाँ क्यों छोड़ दिया? उन्होंने बेचैनी से पूछा तो वो कोफत से आंखें मीच के रह गया। अम्मी, आपके कहने पे मैंने शादी के लिए हामी भर ली थी, लेकिन अभी ज़हनी तौर से इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दरकार है। और आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे वो किसी जेल में है। भरी पड़ी हवेली है, वो आराम से है वहाँ। बेटा, तुम अल्लाह रसूल को गवाह बना के उसे अपनी जिम्मेदारी पे लाई हो। इस हकीकत से तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकते हो ना। अभी यहाँ सभी उसके लिए अजनबी है। मुझे भी यहाँ आना पड़ गया। तुम साथ होते तो। और फिर तुम आपा बेगम का मिजाज जानते हो ना। इतने दिन से मेरी जमल से ढंग से बात भी नहीं हो सकी। मुझे कुछ भरोसा सा नहीं है। भरोसा तो अम्मी आप आजकल किसी का भी नहीं कर सकते। उनकी बात काट के एकदम ही तलखी से बोला तो दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई। मेरान को भी अपने लहजे का अंदाज़ा हुआ तो वो होंठ भींच के रह गया। क्या बात है मीरू, तुम इस फैसले की वजह से मुझसे नाराज़ हो? वो बेकरारी से पूछ रही थी, और वो चाह के भी उनसे सच न कह पाया। आई एम सॉरी अम्मी, थोड़ी बिजनेस की टेंशन थी, इसीलिए आपसे भी रूड हो गया। मैं ठीक हूँ, और आप फिक्र न करिए। यहाँ 1-2 बहुत ज़रूरी मीटिंग्स हैं, वो अटेंड करके गाँव जाऊँगा। खुश रहो मेरी जान। वहाँ पहुँच के मेरी जमल से बात ज़रूर करवाना। अभी तो ऐसा लगता है जैसे डर डर के बात कर रही है। जी बेहतर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुंतशिर सोचों को यकजा करने की नाकाम कोशिश करते उसने पूरी तवज्जो ड्राइविंग पे मरकूज़ कर दी। तुम अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के उसे अपनी ज़िम्मेदारी बना के लाए हो। माँ के उस जुमले की बाज़गश से वो आजिज़ आ गया था। वो फितरतन नेक दिल इंसान था, हकूक़ुल इबाद की अदाई समीना ने तबीयत में कूट कूट के भर दी थी। लेकिन यहाँ मामला ऐसा था कि उसकी सारी नरम खोई पे पिघले शीशे की तह जम गई थी। लेकिन समीना की उस याद दहानी ने उसे गोया झंझोड़ के रख दिया था। वो मजबूरन गोया किसी अनदेखी डोर से बंधा। बल आखिर शादी के 3 हफ्ते बाद गांव वापस पहुंचा था। उसे हवेली आए 3 दिन हो चुके थे। हर तरह से उसकी खातिर मदारात की जा रही थी, लेकिन जमल की उसे झलक भी देखने को नहीं मिली थी, और ना ही उसका कोई जिक्र हुआ था। यूँ लगता था जैसे उस नाम का कोई फ़र्द उस हवेली में रहता ही नहीं है। वानिया साय की तरह उसके साथ साथ लगे रहने की कोशिश करती। मेरान लिहाज में चुप रहता, वरना उसे वानिया का खुद पे यूँ हक जमाना कतई नापसंद था, और वो दबे दबे अल्फाज में उसका इजहार भी कर चुका था। लेकिन वानिया को माँ की पूरी शय हासिल थी, और वो नस्वानी वकार की तजलील पे कमर बस्ता मेरान पे परवाना वार मंडलाती रहती। अना भी पड़ोस के गांव में एक बुजुर्ग के उर्स में गई हुई थी। वापस आके मेरान को देखा तो बेहद खुश हुई। वो भी बेहद एहतराम से उनको बाजुओं के हल्के में लेके हाल अहवाल पूछने लगा। मैं तो ठीक हूँ मीरू बाबा, लेकिन क्या? अना भी उनके रुकने से पूछने लगा तो वो इधर उधर देखते हुए राजदारी से बोली,
اچھا ہوا آپ آ گئے۔ ملکانی نے چھوٹی دلہن کے ساتھ بہت ناروا سلوک روا رکھا ہوا ہے، ہمیں تو دیکھ دیکھ کے وحشت ہوتی ہے۔ آپ پر بڑی دلہن نے بھی پڑھ کے خبر نہ لی کہ وہ بیچاری کس حال میں، جانے وہ کون سی دشمنی۔ سرگوشی میں اسے جلدی جلدی بتا رہی تھی کہ مہران انہیں نرمی سے ٹوک گیا۔ اسے اس گھر میں لانے کا فیصلہ امی کا تھا، یہ سب انہی کو بتائیے گا، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے دو ٹوک انداز پہ حیرت سے پہلے ان کا منہ کھلا، پھر بند ہوا، اور پھر ایک سر داہ بھر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی بہتر کہہ کے وہ کمرے سے نکل گئی، اور پیچھے مہران لا یعنی سوچوں کے بھنور میں تنہا ڈولتا رہ گیا تھا۔ مجھ کو کس جرم میں اتار دیا، کارزاری حیات میں تنہا، بے اب ماں دشمنوں کی زد میں ہوں، دہر کے 100 منات میں تنہا۔ آپ اپنی تلاش ہے مجھ کو، ہوں عجب مشکلات میں تنہا۔ وانیا کو جمل کی صورت میں ایک چلتا پھرتا خطرہ ہم وقت منڈلاتا نظر آتا تھا۔ ویسے تو کمرے نساء کے ڈرانے دھمکانے پہ وہ فقط اوپری منزل تک ہی محدود تھی، پھر بھی وانیا تقریباً سارا ہی وقت مہران کے ساتھ رہتی کہ کہیں اس کے اتفاقاً ہی صحیح جمل سے ملاقات نہ ہو جائے۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن جمل کے مسحور کن ملکوتی حسن نے وانیا کو شدید احساس کمتری اور غیر تحفظ کا شکار بنا دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کس طرح جمل کو اس حویلی سے غائب ہی کر دے، یا ایسے حالات پیدا کر دے کہ جمل خود ہی تنگ آ کے یہاں سے چلی جائے، اور اس چکر میں وہ اسے جسمانی اور ذہنی اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ اس دن بھی جمل کچن میں تھی جب انٹر کام پہ وانیا نے اسے مہران کے کمرے میں 2 کپ چائے لانے کا کہا۔ جمل تذبذب کا شکار ہو گئی کہ پھوپھی بیگم نے تو اسے مہران کی پرچھائی تک سے دور رہنے کا حکم دیا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جی اچھا، میں ناصرہ کے ہاتھ بھجواتی ہوں۔ میں نے ناصرہ سے نہیں، تم سے کہا ہے، وانیا چٹک کے بولی۔ لگتا ہے زیادہ ہی ہڈ حرامی کی عادت پڑ گئی ہے تمہیں، جو دوسروں کے سر کام تھوپنے لگی ہو۔ اچھی سی چائے لے کر آؤ، اور ہاں، دروازہ نوک کر کے اندر آنا، ورنہ میرو غصے میں آ جاتے ہیں۔ جمل نے چپ چاپ اس کا اگلا سارا زہر اپنے اندر انڈیلا اور چائے بنا کے مہران کے کمرے کی طرف چل دی۔ شادی کے دن کی بھیانک ملاقات کے بعد آج مہران سے سامنا ہونے والا تھا۔ وہ اس گھر میں کس حوالے سے آئی تھی اور آج کس حال حلیے میں اس کے سامنے جا رہی تھی، اسے خود پہ ہی ترس سا آیا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے مہران کے دروازے پہ نوک کیا۔ اندر سے ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے 2-3 بار نوک کیا، لیکن جواب ندارد پا کے دروازہ آہستہ سے کھولا کہ کہیں اتنی دیر میں چائے ہی ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ اندر نیم تاریخ ماحول میں اسے 1-2 پل تو کچھ سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اسے وانیا کی گھراتی آواز آئی، یو فول اسٹوپڈ، کسی کے بیڈ روم میں آنے کے مینرز نہیں پتا تمہیں؟ جبکہ جمل وحشت سے آنکھیں پھاڑے مہران کے بیڈ پہ لیٹی چادر میں خود کو سمیٹتی وانیا کو دیکھ رہی تھی۔ ٹی وی پہ ایک انتہائی عامیانہ گانا چل رہا تھا اور واش روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ سارا منظر اسے جو کچھ بتا رہا تھا وہ دیکھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بت کی طرح ساکت دیکھ کے گردن تک چادر اوڑھے وانیا نخوت سے بولی، اب رکھو ٹرے اور جاؤ یہاں سے، اور آئندہ ہمارے روم میں زور سے نوک کر کے آنا۔ اس نے ہمارے پہ زور دیا تو جمل نے مکانکی انداز میں چائے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھی اور الٹے پیروں باہر نکلی۔ دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا کے اس نے 2-3 گہری سانس لی، لیکن اسے لگا اس کا دم گھٹ رہا۔ اس نے بے اختیار اپنا سینہ مسلا تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا۔ اندر کا منظر، اس کا پس منظر سوچ کے وہ تیزی سے دور ہٹی، جیسے کوئی عفریت دیکھ لیا۔ ہزاروں قطار آنسوؤں سے بھیگتے چہرے کے ساتھ حویلی کی لمبی راہداری میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، جب پوری قوت سے کسی سے ٹکرا کے گرنے کو تھی کہ 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما تھا۔ واٹ دا ہیل! سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر آتا مہران اس ٹاکرے پہ بری طرح بھنایا تھا، لیکن ٹکرانے والی ہستی اور پھر اس کی دگر گو حالت پہ ششدر سا رہ گیا تھا۔ بھلگجے سے کپڑے، آنسوؤں سے تر چہرہ اور وحشت کا شکار سارا وجود، وہ ایک پل کو جمل کو پہچان ہی نہ پایا، جبکہ وہ آنسوؤں کی دھندلی چادر کے پار مہران کو دیکھ کے بے یقین سی ہوئی۔ ایک خوف زدہ سی نظر مڑ کر دور مہران کے کمرے کو پھر اسے دیکھا اور لرزتے کانپتے ہونٹوں سے پوچھا، آپ ابھی ابھی آئے ہیں؟ وہ دمے کے مریض کی طرح رک رک کے بولی، سانس جیسے اس کے سینے میں اٹک رہی تھی۔ اس کو تھامے کھڑے مہران کو ایک پل یہ خدشہ لاحق ہوا کہ وہ اس کے بازوؤں میں ہی نہ دم توڑ دے، جب بلا ارادہ ہی اسے مضبوطی سے تھاما۔ ہاں، میں ابھی زمینوں سے آ رہا ہوں۔ تم کو کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اس پل اسے شدت سے اندازہ ہوا تھا کہ جمل کی نوخیز محبت کی جڑیں اس کے دل میں کتنی دور تک پھیل چکی تھی۔ باوجود تمام تر نفرت کے وہ اس پل اس کے لیے بے طرح تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جبکہ اس کے جواب پہ جمل نے خود کو پھر سے زندہ ہوتے محسوس کیا تھا۔ اسے چند پل لگے تھے خود کو عالم ہوش میں لانے میں، اکھڑی سانسوں کو قابو کرتے۔ اس کے ہونٹوں نے خفیف سی جنبش کی تھی، جی، اور خود کو مہران کی گرفت سے چھڑا کر اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف چل دی۔
मेहरान शदीद उलझन का शिकार उसे जाते देख रहा था, जो गोया खुद को घसीट घसीट के चल रही थी। शिकस्त और रेखत उसके पूरे वजूद से लिपटी थी। वो मान ही नहीं सकता था कि जमल उस वक्त उसकी हमदर्दी और तवज्जो पाने के लिए कोई ढोंग रचा रही है, क्योंकि उसकी हालत एक दम मर्ग इंसान की सी थी। वो जहन में कहीं सवालिए फिक्रमंद सा अपने कमरे की तरफ चल दिया था। मेहरान कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ तो वानिया को यूँ इस्तेकाक से अपने बिस्तर पर लेटे देख के उसकी तेवरियों पे बल पड़ गए थे, जबकि आधी पंडियों की टाइट जीन्स और शदीद फिटिंग वाली छोटी सी टी शर्ट पहने वानिया उसे देख के खिल सी उठी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़! आज आप इतनी जल्दी घर आ गए। आपके दिल को खबर हो गई थी क्या कि मैं आपको याद कर रही हूँ? आइए ना। वो बेड पे उससे अपने बराबर बैठने का इशारा करती दिल रुबाई से बोली तो मेहरान सख्त लहजे में खोया हुआ। मैं अपनी चीज़ों के बारे में बहुत टिची हूँ वानिया, इसीलिए इस रूम में कोई आता जाता नहीं है। मेरी गैर मौजूदगी में आइंदा मेरे रूम में मत आना। आई डोंट लाइक इट एट ऑल। उसके रखाई से कहने पे वानिया का मुंह उतर गया। अच्छा बाबा सॉरी, नाराज़ तो ना हो, वो लाड से कहती उसके करीब आई तो वो 2 कदम पीछे हट गया। प्लीज़ मैं इस वक्त रेस्ट करना चाहता हूँ। वो वाकई उस वक्त शदीद जहनी अबतरी का शिकार था। वानिया इस कदर तजलील पे चिराग पा तो हुई, लेकिन बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। मेहरान अपना मोबाइल और वॉलेट टेबल पर रखने लगा तो वहाँ ट्रे में चाय के 2 कप रखे देख के ठटका। पुरसोच नज़रों से उसने दरवाजे को देखा। कोई मबहम सा खाका था जो उसके जहन में बन रहा था, लेकिन वो उसे समझने से कासिर था। वो फ्रेश होने के घर से वॉशरूम में दाखिल हुआ तो वो गीला था, उसके माथे पे बल पड़े। वो तो सुबह का निकला हुआ था, तो फिर उसका वॉशरूम किसने इस्तेमाल किया था? उसने गौर से देखा तो शावर से कतरा कतरा पानी टपक रहा था, जैसे उसे अभी ही बंद किया गया। सोचते सोचते एकदम से उसकी आंखें पूरी खुली थी। उसने तेज़ी से बाहर आके चाय के कप को छुआ जो अब तक गर्म था। एक झटके से उसे वानिया की सारी कार्रवाई समझ में आई थी और शिद्दत से उसकी मुट्ठियाँ भींच गई थी। आप अभी आए हैं? नीम जान वजूद खंडर आंखों और कपकपाते लबों से पूछे गए जमल के उस सवाल का मतलब अब उसकी समझ में आया था। वो गुस्से से एक हाथ का मुक्का दूसरे पे मार के रह गया। उसे अपने किरदार और शख्सियत पे बहुत नाज था और अब ये सोच के कि कमरे का मंजर देख के जमल ने उसके बारे में क्या सोचा होगा, उसकी पेशानी की शिकनों में इजाफा कर रही थी। मेहरान को अगले दिन वापस जाना था, लेकिन शाम से घिर कर आए बादलों ने जो बरसना शुरू किया तो रात होते होते हर सू जल थल हो चुका था। सर्दी की शिद्दत में भी खासा इजाफा हो गया था। मेहरान बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। वो जितनी अजलत में यहाँ से निकलना चाह रहा था, बारिश की मनमानी के बायस उसे अपना रुकना नागुज़ीर लग रहा था। उसे ये हवेली इससे पहले कभी इतनी अजनबी और वहशतनाक नहीं लगी थी कि उसे यहाँ एक एक पल गरा गुजर रहा था। दर हकीकत ये ज़मीर की चुभन थी जो जमल की हालत और हवेली में उसका रुतबा देखकर सवा हो गई थी। अपने बाप के कातलों को वो ता क़यामत माफ़ नहीं कर सकता था, ये तो तय था, लेकिन माँ की तरबियत उसे एक बेबस लड़की जो अब उसके नाम से मुंसलिक उसकी पनाह में थी से इंतकामी कार्रवाई पे आमादा ना होने देती थी। जमल के बारे में सोचता तो अब इतनी मुतज़ाद कैफियत का शिकार होता कि घंटों बाद ये दिल में उठती ठेसों से बेहाल रहता। अभी भी वो कितनी ही देर से बैठक में बैठा बारिश का मंजर देख रहा था। बेफिक्र बूंदों की अटखेलियाँ जाने की उसके अंदर के हब्स को हवा दे रही थी। वो बेजार सा निकल के अपने कमरे की तरफ जाने लगा। रात के 11 बजे थे। हवेली अंधेरे में डूबी थी और सन्नाटे में बादलों की गिड़गिड़ाहट और बिजली की लपकती बूंदें जिस्म में फरेरी सी दौड़ा रही थी। तभी मेहरान को एक साया सा ऊपरी मंजिल से नीचे उतरता नजर आया। वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता कि शायद कोई मुलाजमा होगी, लेकिन उस हयोले के कद काट और अंदाज से वो अना भी लग रही थी। वह हैरान होता तेज़ी से आगे बढ़ा कि वो इतनी सर्दी में इस वक्त कमरे से बाहर क्यों थी। वो ऊपर चढ़ा तो अना भी धीरे धीरे चलती किचन की तरफ जा रही थी। वो लंबे लंबे कदम उठाता उन तक पहुंचा और पीछे से पुकारा, अना भी। जी छोटे मलिक। अना भी ने बाकी मुलाजमीन की तरह उसके सामने झुक के हाथ बांधे तो उनके अंदाजे तखातों पे वो भौंकचा रह गया। अना भी, ये आप मुझे कैसे मुखातिब कर रही हैं? नाराज़ है क्या मुझसे? वो बेकरारी से उनके हाथ पकड़ कर पूछने लगा तो अना भी की बूढ़ी आंखें झुलमलाने लगी। बचपन में जब भी वो उसे खफकी का इजहार करती तो बाबा की जगह मलिक कहती और वो हर बार उनसे लिपट कर माफ़ी मांगा करता था। आज बरसों बाद उस नाम से पुकारे जाने पे वो फिर से वैसे ही बेचैन हुआ था। बताइए नाना भी, चुप क्यों है? हमें अपनी औकात का पता है और आपके मर्तबे का भी इल्म है। जब ही अना भी, आप जानती हैं मैं आपकी नाराज़ी नहीं सह सकता हूँ। वो उनके सामने झुका किसी बच्चे की तरह ही कह रहा था। अना भी के चेहरे पे उस्मान पे हल्की सी मुस्कुराहट झलकी। हम आपसे नाराज़ नहीं हैं। आप इस वक्त इतनी सर्दी में बाहर क्यों हैं? खुदा ना खास्ता तबीयत ख़राब हो गई तो? उसकी फ़िक्रमंदी से कहने पे वो यासियत से बोली, हमारा तो चराग़े ज़िंदगी हवा के एक तेज़ झोंके का मोहताज है। फ़िक्र तो उस बदनसीब की है जो हवेली वालों के रहमो करम पे तन्हे तना एक कमरे में
ہوش سے بیگانہ پڑے ہوئے خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہی ہے۔ ہم ابھی اتنے شکی القلب نہیں ہوئے کہ انہیں اس حالت میں دیکھ کر بھی اپنی راہ لیں، انہی کے لیے کعبہ بنانے جا رہے ہیں۔ وہ دل گرفتی سے کہتے ہوئے مڑنے لگی تو مہران نے انہیں روکا۔ تو آپ کیوں بے آرام ہو رہی ہیں؟ کسی ملازمہ کو کہہ دیں۔ تمام ملازمین پہ ان کا کوئی کام یا کسی بھی قسم کی مدد کرنے کی پابندی ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ آپ آرام کیجیے، ہم قہوہ اور دوائی لے کر جاتے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن مہران کو دراہے پہ چھوڑ گئی تھی۔ دماغ تابلنے گھڑ رہا تھا اور دل تھا کہ پیروں میں بند کی زمل کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ جیسے کسی مقناطیسی کشش کے زیر اثر اوپری منزل پہ بنے ملازمین کے کمروں سے ہوتا ہوا زمل کے کمرے تک پہنچا تھا۔ ایک پل کو رکا اور پھر ہر یاد دہانی فراموش کرتا اندر داخل ہوا۔ کمرے کی فضا میں سیلن زدہ خوشبو رچی تھی۔ ایک سنگل بیڈ، سنگل ڈور الماری اور بنا پردے کی ایک کھڑکی، یہ اس کمرے کا کل اثاثہ تھا، جہاں اس جاگیر کے اکلوتے وارث کی بیوی کا ٹھکانہ تھا۔ ایک پل کو مہران خود سے بھی نظر نہ ملا سکا۔ کراہ کی آواز پہ وہ چونک کے بیڈ کی طرف بڑھا، جہاں وہ سر سے پیر تک چادر میں لپٹی لیٹی تھی۔ مہران نے معاف سین کے ساتھ دھیرے سے اس کے چہرے سے چادر سرکائی اور جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ بخار کی حدت سے پھٹکتا چہرہ، دائیں بائیں بکھرے بال، سفید پڑتے ہونٹ اور بے ربط تنفس اسے نہ جانے کیوں زمل کی حالت سے خوف سا آیا تھا۔ وہ گویا پوری قوت صرف کر کے دائیں بائیں سر پٹک رہی تھی۔ اس کی کراہیں بہت مدھم لیکن واضح تھی۔ امی، امی مجھے بلا لیں، مجھے چھپا لیں، امی بہت درد ہے۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ بس یہی کہہ جا رہی ہے۔ قہوہ لے کر اندر آتی انا بھی بولی تو جھک کر اس کی آواز سنتا مہران ایک دم سیدھا ہوا۔ ہم تو یہ حیران ہیں کہ اتنے دن سے یہ ہر طرح کی ذہنی و بدنی مشقت برداشت کرتے آج کیا ہوا کہ یہ اس طرح ڈھہ گئی؟ اور مہران کو چھماکے سے زمل کا خود سے ٹکرانا یاد آیا تھا۔ چھوٹی دلہن اٹھیے، دوا پی لیجیے۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا رہی تھی۔ وہ ذرا کی ذرا آنکھ کھول کے پھر آنکھیں موند گئی۔ لگتا ہے بخار بڑھ گیا۔ انا بھی تشویش سے کہتے ہوئے اس کے پیر پہ پٹیاں بھگو کے رکھنے لگی۔ مہران کسی پتلے کی طرح سب دیکھ رہا تھا۔ ایسی کسی صورتحال کا اس نے تصور نہیں کیا تھا اور زمل کی سہارت نے اس کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ انا بھی اسے چمچے سے سوپ پلانے کی کوشش کرنے لگی تو مہران بے ساختہ ہی آگے بڑھا اور زمل کو اٹھا کے اپنے سہارے سے اٹھایا، اس کے پھٹکتے وجود کی لپیٹیں مہران کو اپنے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مہران کے کندھے پہ سر ٹکائے بامشکل بیٹھی کرا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ زندگی سے بھی خفا، ہوش میں نہ آنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی۔ انا بھی نے اسے چمچا چمچا کر کے سارا قہوہ پلا دیا۔ اسے لٹا کر وہ پھر سے پٹی بھگو لائی تو مہران نے ان سے پٹی لے کر زمل کے ماتھے پہ رکھنی شروع کر دی۔ وہ سب کچھ چپ چاپ کر رہا تھا کہ اس پل نہ اس کے پاس بولنے کے الفاظ تھے، نہ انہیں ادا کرنے کی سخت، تاہم اس کے انداز سے چھلکتی پریشانی دیکھ کر انابی کے دل کو سکون سا ہوا کہ اس کے دل میں ابھی بھی اتنی انسانیت باقی تھی۔ ہم نہیں جانتے کہ آپ اس فیصلے سے نالاں کیوں ہیں۔ بڑی دلہن نے آپ کے لیے ہیرے کا انتخاب کیا بابا۔ آپ اگر کسی غلط فہمی کا شکار ہیں تو اسے کہہ سن کے ختم کریں۔ یہاں جو ماحول اور رویے ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ اگلی بار آپ آئیں تو یہ آپ کو زندہ بھی ملے گی یا نہیں۔ میں آپ کی گود کا پلا ہوں انابی، کیا میں اتنا سخت دل ہوں؟ وہ تھکے تھکے انداز میں ان سے مخاطب ہوا۔ آپ جانتی ہیں میں روایتی چودھریوں کی طرح جلاد اور بے رحم بھی نہیں ہوں، لیکن اس معاملے میں میں خود کو بے بس پاتا ہوں۔ آپ نہیں جانتی جو میں جان گیا ہوں، ایک ایسی بات جس نے مجھے سر تپا انگاروں پہ لا کھڑا کیا، جو دن رات مجھے سلگاتے لیکن نہ تو پورا جلاتے اور نہ ہی خود ٹھنڈے پڑتے ہیں۔ اس کا لہجہ برستی بارش کی ساری نمی اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ پرانے وفادار ملازم آبائی قبرستانوں کی طرح ہوتے ہیں میرو بابا، جن کے سینوں میں خاندان کے سبھی راز دفن ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ نہ تو آپ جانتے اور نہ ہی وہاں تک آپ کی سوچ کی پہنچ ہو سکتی ہے۔ انا بھی اس کی باتوں کے جواب میں سوچ کے رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد زمل کا بخار اترنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے کراہنا بھی بند کر دیا تھا۔ انا بھی نے بہلا بہلا کے اسے دوا بھی کھلا دی تھی اور اب وہ قدرے پرسکون سی سو رہی تھی۔ آپ اب آرام کیجیے انا بھی، موسم خاصا سرد ہے، اس کو کہیے گا کہ کل صرف آرام کرے۔ زمل کی طرف سے رخ موڑے رک رک کے کہہ رہا تھا، اور نیچے بنے کمروں میں اسے شفٹ کروائیے، یہ کل سے یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ملکانی، ان سے کہہ دیجیے گا کہ میں نے کہا ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں کہہ کے باہر نکل گیا تو انا بھی پلٹ کر اس ناتواں وجود کو دیکھنے لگی جسے ابھی نہ جانے کتنے طوفان اور دیکھنے تھے۔ مہران پوری رات سو نہیں سکا تھا۔ بار بار زمل کا زندگی کی رمق سے عاری چہرہ، سفید چہرہ یاد آتا تو ایک انی سی دل میں گڑ جاتی۔ اسے حویلی کے دور و دیوار سے
वहशत हो रही थी। उसने सोच लिया था कि सुबह चाहे जैसा भी मौसम हो वो यहाँ से निकल जाएगा। उधर जमल की आंख हस्बे मामूल सुबह 5 बजे खुली तो पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। आंखें इतनी बोझल थी कि लगता था मनो वजन रखा हो। एक पल को उसका दिल चाहा कि आज के अपने ज़िम्मे के काम छोड़कर दोबारा सो जाए, कि उसे अपने अंदर उंगली हिलाने की भी हिम्मत महसूस नहीं हो रही थी। मगर फिर कमरुन्निसा की कड़वी ज़बान के जौहर याद आए तो अपनी पूरी हिम्मत सर्व करके उठ खड़ी हुई। वो अपनी कम हिम्मती पे हैरान हो रही थी। उसे बस ये याद था कि शाम में उसे तेज़ बुखार था और उसने खाना भी नहीं खाया था, और फिर उसे कुछ होश नहीं रहा था। हल्की हल्की सी झलक अनाबी की याद थी कि उन्होंने उसे दवा खिलाई थी, कुछ पिलाया भी था। बाकी मेहरान का आना उसके हाफ्ते ने महफूज ही नहीं किया था। मेहरान नमाज पढ़ के अस्तबल की तरफ निकल आया कि जाने से पहले अपने घोड़ों को देख ले। तभी उसे चारे का गट्ठर बामुश्किल घसीटती जम्मल बाड़े के अंदर जाती नजर आए। न जाने क्यों गुस्से से उसका पारा एकदम ही सवा नेज़े पे पहुंचा था। वो लंबे लंबे डग भरता बाड़ी में पहुंचा और जमल के हाथ से गट्ठर लेकर दूर फेंका। जब तुमको मना किया था तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? हमदर्दियाँ समेटने का बहुत शौक है तुम्हें? अचानक अफ्ताब पे जमल हक्का बक्का उसे देखे गई, जबकि मेहरान का गुस्सा था कि बढ़ता ही जा रहा था। उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए पलटा तो अफ्ताब खेजा अना भी आती दिखाई दी। उसने जमल को उनकी तरफ जोर से धकेला। अना भी जब मैंने कह दिया था तो ये यहाँ क्या कर रही है? वो जोर से चीखा तो वो घुघियाई। बाबा इनकी गलती नहीं है, ये तो अपने मामूल के मुताबिक यहाँ आ गए। हमको नमाज पढ़ने में देर हो गई, वरना हम इनको उठते ही बता देते कि आपका क्या हुक्म था। समल हवास बागता सी दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेहरान के इतने चिराग पा होने की वजह क्या थी। बहरहाल अब इसे अच्छी तरह बावर करवा दे कि जब तक तबीयत सही ना हो जाए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। शहर की नज़ाकतों में पढ़ने वाले ये सख्तियाँ नहीं सह सकते। इसे कुछ हो गया तो मैं अम्मी के सामने किसी जवाबदेही का पाबंद नहीं बनना चाहता। सफाक अंदाज में कह के वहाँ से चलता बना तो अना बीबी हैरानी की तस्वीर बनी खड़ी जमल को पकड़कर अंदर की तरफ चल दी। अना बी ने उसी दिन जमल को निचले फ्लोर पे शिफ्ट करवा दिया था। कमरुन्निसा मेहरान की मौजूदगी के बायस कुछ कह ना सकी थी, बस दिल ही दिल में पेचो-ताब खा के रह गई थी। जमल की तबीयत काफ़ी हद तक संभल गई थी, ताहम वो मेहरान की हदायत और गुस्से के पेश नज़र कमरे में ही महदूद थी। ज़मीनों के एक जिरगे की वजह से मेहरान को अपनी वापसी 1-2 दिन के लिए मौखिर करनी पड़ी थी। पूरा दिन वहाँ मसरूफ़ रहने के बाद वो रात के अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था जब फ़ोन पे अम्मी का कॉलिंग देख के बुरी तरह चौंक गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, वहाँ सब खैरियत है ना? आपने इतनी रात को कॉल की? वो जानता था वो जल्द सोने की आदी है। हाँ मैं ठीक हूँ मेरू, मेरी जमल से बात करवाओ। कि लहजे में अजीब सी बेचैनी थी। मेहरान गड़बड़ा सा गया। अभी मतलब 2 दिन पहले ही तो आपसे बात करवाई थी। तुम मेरी अभी उससे बात करवाओ। वो बाजिद थी, जाने उन्हें क्या खदशा लाहक था। मीरू वो तुम्हारे साथ ही है ना? मेहरान सटपटाया। जी जी मेरे साथ ही है, मैं स्टडी में काम कर रहा हूँ। अभी उसे जाके फ़ोन देता हूँ, आप रखिए मैं कॉल बैक करता हूँ। नहीं मैं होल्ड पे हूँ, तुम उसे फ़ोन दो। वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह इसरार कर रही थी। मेहरान लब भींचे तेज़ी से अपने कमरे से निकला। वो माँ से सच भी बोल सकता था, लेकिन इस वक्त वो इतनी परेशान लग रही थी कि वो उन्हें अपने माबैन ताल्लुकात की हकीकत बता नहीं सका था। समल एक तरफ करवट किए बेखबर सो रही थी। एक हाथ गाल के नीचे रख के वो सीने तक चादर में लिपटी थी। मेहरान की समझ में ना आया कि उसे कैसे उठाए। उधर से समीना होल्ड पे थी। उसने फ़ोन साइड टेबल पर रख के ना चाहते हुए भी धीरे से जमल का हाथ थपथपाया। वो दवाओं के ज़ेरे असर शायद ज़्यादा ही गहरी नींद में थी जब भी टस से मस न हुई। मेहरान ने जल्दी के चक्कर में उसका गाल थपथपाया तो वो हड़बड़ा के उठी। नीम तारीखी में अपने ऊपर झुके हेलो के देख के उसके मुँह से चीख निकलने वाली थी कि मेहरान ने बेसाख्ता उसके मुँह पर हाथ रख दिया। अम्मी तुमसे बात करना चाह रही हैं, उनसे ये नहीं कहना कि तुम अलग कमरे में सो रही थी। मेहरान ने उसके कान के करीब सरगोशी में जल्दी जल्दी कहा। उसकी चंद सेकंड की कुर्बत इस जमल को पूर पसीने में भिगो गई थी। उसने इस बात में सर हिलाया तो मेहरान ने उसके लबों से हाथ हटाया, स्पीकर ऑन करके फ़ोन उसे पकड़ा के वहीं सोफे पे बैठ गया। समल सलाम करती उठ के बैठी और दूसरे हाथ से सरहाने पड़ा दुपट्टा उठा के ओढ़ लिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी बेटी? समीना के लहजे में बेहद मोहब्बत थी। मैं ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? अलीना और बेबी ठीक है अब? वो धीरे धीरे पूछ रही थी। उसे सामने बैठे मेहरान की खुद पे गड़ी नज़रों के सबब बात करना मुश्किल हो रहा था। तेज़ी से उठ के बैठने की वजह से बालों का हल्का सा बंधा हुआ जूड़ा भी खुल गया था और उसके बाल बिखर गए, जिन्हें वो बात करते करते समेटने की कोशिश में थी। यहाँ सब ठीक है, बच्चे भी अब स्टेबल हैं। समल तुम खुश हो ना बेटा? समल को लफ्ज़ खुश इतना अजनबी लगा, फिर भी कह दिया जी जी मैं बहुत खुश हूँ। अब लफ्ज़ सुनते मेहरान के सामने और कहती भी तो क्या। अच्छा ये बता मेहरान अभी यही है या स्टडी में चला गया?
ان کے پوچھنے پہ جمل سوالیہ نظروں سے میران کو دیکھنے لگی تو اس نے اشارے سے کہا کہ بتا دے کہ وہ جا چکا ہے۔ خالہ وہ چلے گئے ہیں۔ مجھے تم سے اکیلے میں ہی بات کرنی تھی کہ بات پہ میران کی پیشانی پہ شکنیں سے ابھری جبکہ جمل حیران ہوئی۔ جی کہیے جمل میری جان، اب مجھے سچ سچ بتاؤ، تم وہاں خیریت سے ہو، خوش ہو، تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ جانے انہیں کیا بیت منانی تھی۔ جی خالہ آپ کیوں اتنی متفکر ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب تو آپ سے بھی بات ہو جاتی ہے۔ وہ نرمی سے بات کرتے انہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میران بلا ارادہ اتنی دیر سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، کچی نیند سے بوجھل آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھی، کھلے بالوں کے درمیان اس کا من موہنا چہرہ میران کی نظروں کو خود سے باندھ چکا تھا۔ وہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ جمل اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے گھبرا رہی ہے، لیکن شاہد دل کی خواہش کے آگے وہ اس پل خود بھی مجبور تھا۔ تبھی ماں کی بات پہ بری طرح چونکا جو جمل سے کہہ رہی تھی، تو پھر روحی میرے خوابوں میں کیوں آ کر روتی ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں؟ ان کے تکلیف سے کہنے پہ میران سن سا رہ گیا تھا، جبکہ جمل کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں۔ اسے اپنی ماں پہ ٹوٹ کے پیار آیا جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے فکر مند تھی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا۔ بتاؤ نا جمل، کیا بات ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ کیا میرو نے اب تک تم کو، میرا مطلب ہے تم دونوں، وہ سوال کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جمل ان کا مطلب سمجھ گئی تھی اور میران کی موجودگی کی وجہ سے شرم و خفت سے سٹپٹا کے میران کی طرف سے ہلکا سا رخ موڑ گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خالہ، اس نے رٹا رٹایا جملہ پھر سے کہا کہ وہ انہیں کیا کہہ کے تسلی دیتی۔ آپ پریشان نہ ہو پلیز جمل، کل وہ مجھے خواب میں بے حد پریشان دکھی کہ بجیا میری جمل تکلیف میں ہے، اور اس کی پچھلی رات کی کراہیں میران کے سماعتوں میں گونجنے لگی۔ وہ ششدر تھا کہ اس دنیا سے جا کے بھی والدین کا کیسے اولاد سے کل بھی تعلق قائم رہتا ہے۔ میری روحینہ نے کیسی اذیت بھری زندگی گزاری ہے جمل، تم سے زیادہ کون واقف ہوگا، اور اس کی جان ہر وقت تم میں اٹکی رہتی تھی۔ میں نے اسی لیے تمہاری ذمہ داری لی تھی کہ اگر تم خوش رہو گی تو اسے بھی سکون ہوگا، سمینہ گلوگیر لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ادھر جمل کے بھی بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں کے انتقال کے بعد آج پہلی بار کوئی اس سے اس بارے میں بات کر رہا تھا، ورنہ اسے تو ڈھنگ سے غم کرنے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ اس کا دل پانی بن کے بہنے لگا۔ وہ اس پر میران کی موجودگی کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ پھر کافی دیر تک وہ دونوں روحینہ کی باتیں یاد کر کے کبھی ہنستی کبھی روتی رہی۔ میران خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے اس پر شدت سے یہ احساس ہوا کہ کہیں پھوپھی بیگم کی باتوں میں آ کر اس سے کوئی زیادتی تو سرزد نہیں ہو گئی۔ امی اور جمل کی باتیں ریا اور کھوٹ سے پاک تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پھوپھی بیگم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے قتل اور جمل کی منگنی کی پوری چھان بین کرے گا، کیونکہ اس کا دل پکار پکار کے جمل کے حق میں گواہی دے رہا تھا کہ وہ دولت کی لالچی نہیں ہو سکتی۔ جمل پہ نظریں جمائے اس کی سوچ مختلف سمتوں میں پرواز کر رہی تھی کہ بات کرتے کرتے جمل کی نظر آئینے میں نظر آتے میران پہ پڑی تو وہ جیسے کسی نیند سے جاگی تھی۔ اس نے ایک دو بات کے بعد ہی سمینہ کو خدا حافظ کہہ کے لائن کاٹ دی اور بغیر کچھ کہے مڑ کے فون میران کو پکڑا دیا۔ میران نے ایک گہری نظر اس کی جھکی جھکی نظروں پہ ڈالی اور باہر نکل گیا، جبکہ اسے رات کے اس پہر جمل کے کمرے سے نکلتے دیکھ راہداری میں کھڑی وانیا انگاروں پہ لوٹ گئی تھی۔ وہ ابھی ماں کے کمرے سے آ رہی تھی، یہ تازہ ترین صورتحال بتانے واپس وہیں بھاگی تھی۔ میران کو واپس گئے دوسرا دن تھا۔ وہ جاتے جاتے جمل کے اوپر سے سارے مشقت طلب کاموں کی ذمہ داری ہٹوا کے گیا تھا۔ وہ اب زیادہ تر وقت یا تو اپنے کمرے میں یا حویلی کے باغ کے ایک کونے میں پڑے جھولے پہ بیٹھے گزارتی تھی۔ ابھی بھی وہ جھولے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ اسے کسی نے پکارا۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھولی، لیکن سامنے اکبر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی۔ آپ؟ ہاں میں، کیسی ہو تم؟ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ یہاں کا پتہ کس نے دیا آپ کو؟ وہ وحشت زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ ہم بہت دنوں سے تم سے ملنا چاہ رہے تھے۔ امی نے تمہاری خالہ کو بھی کئی بار کال کی، لیکن کسی سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی کہ تمہاری خیریت مل جاتی۔ اکبر شاید زندگی میں پہلی بار اتنے سلیقے سے بات کر رہا تھا، لیکن جمل تو اسے ایک پل کے لیے بھی یہاں دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے آپ لوگوں سے نہ ہی ملنا ہے، نہ کوئی رابطہ رکھنا ہے۔ اس کے سانس پھولنے لگی تھی۔ اور آپ یہاں سے فوراً چلے جائیے۔ آخر آپ آئے ہی کیوں ہیں یہاں؟ اسے میران کی بدگمانی یاد تھی، جبھی اکبر کے یہاں موجودگی سے اس درجہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ تم سے معافی مانگنے آیا ہوں زہرا۔ اس کی بات اتنی غیر متوقع تھی کہ جمل پھانچا سی ہو کے اسے دیکھے گئی۔ کیا؟ ہم نے تمہارے اور چاچی جی کے ساتھ بہت زیادتیاں کی۔ ہم گزرا وقت تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن تم سے معافی مانگ کے شاید ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو سکے۔ ہم سب بہت اذیت میں ہیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا تو جمل کا دل کانپ سا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں اکبر بھائی؟ کیا ہوا ہے؟ تایا تائی ٹھیک تو ہے نا؟
शायद हमारे तमाम मज़ालिम का बदला तुमने यहीं ले लिया। अब्बा का कारोबार दिवालिया हो गया, अम्मा ये सदमा सह नहीं सकी और मफलूज होकर बिस्तर की होकर रह गई हैं, और मैं घर की दाल रोटी चलाने के लिए एक चाय खाने पे काम करने लगा। हमें अम्मा की बीमारी की वजह से घर भी बेचना पड़ा और अब किराए के घर में रह रहे हैं। नहीं नहीं, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे कोई माली इमदाद मांगने आया हूँ। मैं बस तुमसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। शायद फिर अल्लाह भी हम पे रहम कर दे। अकबर के ज़माने तमाम हालात जान के खुश होने के बजाय उसकी हसासियत को तकलीफ़ पहुँची थी। प्लीज़ अकबर भाई, ऐसे ना कहिए, और अगर आपकी तसल्ली इसी में है तो मैंने आप सबको सच्चे दिल से माफ़ किया। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानी के मामलात फरमाए। उसके कहने पर अकबर ने ममनून निगाहों से उसे देखा। तुम वाकई बहुत अजीम हो ज़ारा, तुमने मेरे दिल से एक बोझ उतार दिया। जमल फीकेपन से मुस्कुराई। आइए अंदर चलिए, खाना खा के जाइएगा। नहीं नहीं, मैं अब चलूँगा। सारे रास्ते ही ये डर था कि कहीं तुम मुझे देखकर मुझसे ही जान ना छुड़वा दो, कुत्ते ही ना छुड़वा दो। उसके हंस के कहने पर जमल भी बेख्तियार हौले से हंसती, फिर कुछ ख्याल आने पर बोली, मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में ताया ताई से मिलने आऊँगी अकबर भाई, आप उनको मेरा सलाम दीजिएगा। बिल्कुल आओ, वो तुम्हारा मैका है। अकबर ने मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाते हुए कहा और कुछ देर बातें करके चला गया। जमल कितनी ही देर वहाँ बैठी तगैयरात हयात पे हैरान होती रही। वो अपने कमरे में थी जब धार से उसका दरवाज़ा खुला। वो हड़बड़ा के पलटी तो मेहरान को अंदर दाखिल होते देख के साकित सी रह गई, और उसके रुकने की वजह मेहरान का जारहाना अंदाज था। वो ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में तनफुर और गैज़ का तासुर इतना वाज़ेह था कि जमल का दिल किसी अनजाने खदशे से लर्जने लगा था। आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी, वो जैसे फुनकारा था। तुमने साबित कर दिया कि किस घटिया खानदान से ताल्लुक़ रखती है जिससे ना इज्जत का पास है ना ही रिश्तों का लिहाज। तुम जैसी औरतें औरत ज़ात पे एक धब्बा होती हैं। मेहरान के मुंह से गुस्से के मारे कफ निकल रहा था, और उधर जमल उसके रकीक इल्ज़ामात पर मानदे बुत खड़ी सकते के सियालम में उसे देखे जा रही थी। बड़ी मुश्किल से अल्फाज उसके मुंह से टूट टूट के निकले थे। मैंने क्या किया है? तुमने मेरा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान किया है। मेहरान का हर हर्फ नफरत के जहर से नीला पड़ रहा था। तुमने मुझे ज़िंदगी में किसी पे एतबार करने लायक ना छोड़ा। तुमने मोहब्बत के लिए मेरे दिल में इतनी तहकीर भर दी है कि मेरा दिल एक आसेब ज़दा मकान सा होकर रह गया। तुम कैसी औरत हो, किसी के निकाह में होते हुए अपने पुराने मंगेतर से ताल्लुकात रखते हुए? ये क्या कह रहे हैं आप? समल उस कभी इल्ज़ाम पे तड़प उठी। ये सरासर झूठ है, झूठ है ये। मेहरान जैसे पागल सा होकर उसका बाजू झंझोड़ के पूछने लगा तो जमल को उसकी दीवानगी से खौफ सा आने लगा। देखो और फिर बताओ कि क्या सच और क्या झूठ। मेहरान ने अपना फ़ोन निकाल के उसके सामने किया तो उस पर मौजूद तस्वीर देख के जमल के पैरों तले ज़मीन लर्ज़ गई थी। अकबर की हवेली में आमद वाले दिन की तस्वीर थी जिसमें वो और जमल साथ साथ खड़े मुस्कुरा के बातें कर रहे थे। जाने किसने ये तस्वीर खींच के मेहरान की गैरत के आतिश फिशां को छेड़ा था। जमल खुश्क होते लबों पे ज़बान फेरते बोली, आप गलत समझ रहे हैं अकबर भाई। वो मुझसे माफ़ी मांगने आए थे। ताया ताई बहुत परेशान और बीमार है। तो की बात बीच में ही थी कि मेहरान ने उसी तस्वीर से मुंसलिक एक ऑडियो क्लिप प्ले कर दिया था। मलिक जी, मेरा नाम अकबर है, आपकी हालिया बीवी का साबका मंगेतर और पुराना आशिक। अकबर की कमीनी हंसी गूंजी तो जमल के समातों पे जैसे कोई धमाका हुआ था। क्या मिला जी आपको हम दो मोहब्बत करने वालों को जुदा करके? ज़ारा और मैं एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आप चाहें तो मैं आपको और तस्वीरें भी सबूत के तौर पे भेज सकता। आपकी वालदा मेरी अम्मा को पैसे का लालच देकर उसे छीन ले गई, लेकिन ज़ारा और मैं एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बड़ी मुश्किलों से उससे ने मुझसे रब्ता करके हवेली बुलाया, रो रो के कहा कि मैं उससे आपकी जान छुड़वाऊँ। ओ मालिको, आपको तो पैसे के बल पे कोई भी मिल सकती है, तो हम चाहने वालों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हो? मेरी ज़ारा मुझे वापस कर दो, और हाँ, हक महर ज़रूर देना। आखिर इतने दिन तुम्हारे साथ रही है तो। एक मकरूह कहका, बाकी आप खुद समझदार हैं। मुझे बस एक फ़ोन कर देना कि मैं कब अपनी ज़ारा को लेने आ जाऊँ। जमल दम साधे सब सुन रही थी और हर हर लफ्ज़ पे उसकी ख्वाहिश होती कि वो ज़िंदा ही दरगोर हो जाए। सही कहते हैं कि कुछ लोगों की फितरत सांप जैसी होती है, मौका मिलते ही डस लेते हैं। लेकिन इस बार का वार बहुत कारी था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी सफाई में क्या कहे। मेहरान का सफाक तासुरात से मज़य्यन पथरीला चेहरा देख देख के उसका दिल गहराइयों में डूब रहा था। घिन आ रही है मुझे खुद से कि मैंने तुम जैसी लड़की को काबिले मोहब्बत जाना। माँ की दी हुई कसम का पास ना होता तो यही खड़े खड़े तुमको तलाक देके हवेली में ही जिंदा गाड़ देता कि तुम जैसी ज़मीर फरोश और बेहया औरतों का यही अंजाम होना चाहिए। लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए, मगर मैं तुमको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना मेरी गैरत मुझसे कोई गुनाह कबीरा करवा बैठेगी।
तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी और इसी वक्त ये हवेली छोड़ के दफ़ा हो जाओ और चले जाओ उन जलील लोगों में जहाँ का तुम्हारा खमीर है और जिनके तुम लायक हो। वो इंतहाई तहकीर से बोला तो जमल भी तमाम तर खौफ बसे पुष्ट रख के धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में बोली, मेरे पास अपनी सच्चाई का कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे बेदाग किरदार का गवाह है और इस घर में मुझे खाला लेकर आई थी, उनके आने से पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसके जवाब पे गैज़ो गज़ब से खौलता मेहरान बेकाबू होकर आगे बढ़ा और उसके बाल पकड़ के गर्दन पीछे को खींची। जमल बेख्तियार कराही थी, तुम्हारी इस रजील हरकत ने मेरे दिल में बाकी तुम्हारी मोहब्बत की आखिरी कोम्पल भी कुचल डाली है। अब यहाँ सिर्फ नफ़रत के बबूल हैं, सो अब मुझसे किसी भी भलाई की तवक्को मत रखना। मलिक मेहरान वजाहत नरम दिल है, बेगैरत नहीं। कल सुबह तक यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हारा वो हशर करूँगा कि मौत भी पनाह मांगेगी। अपनी बात ख़त्म करके उसने जमल को ज़ोर से झटका दिया तो वो ज़मीन पर जा गिरे। मेहरान तन पन करता बाहर निकला तो दरवाजे के पास खड़ी समीना को देखकर पल को साकित सा रह गया, जो शेरे चेहरे पे शदीद बेयकीनी और दुख लिए उसे देख रही थी। 2-3 पल की खामोशी के बाद मेहरान उन पे एक शिकवा कुना निगाह डाल के अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो शहर में था जब उसे अकबर की भेजी तस्वीर मौसूल हुई थी। उसकी कुर्बत में जमल का मुस्कुराता चेहरा और उसके बाद वो ऑडियो क्लिप सुन के वो गुस्से से ऐसा दीवाना हुआ कि इतने सामने की बात भी नहीं सोची कि अगर अकबर उससे बातें कर रहा था तो तस्वीर किसने खींची होगी। वो जुनून में अंधाधुन गाँव पहुँचा था। जमल ये सहारा लावान डेल कर भी उसके अंदर की खौलन ख़त्म नहीं हुई थी। वो अपने कमरे में आकर फ्रेश होने चला गया। वॉशरूम से निकला तो सोफे पर सर झुकाए बैठी समीना को देख के लब भींच के रह गया। ये सब क्या था मीरू? उनकी आवाज़ दुख के मारे बोझल हो रही थी। मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ के गई थी और तुम इतना गैर इंसानी रवैया, तुम्हें उस मासूम पे तरस नहीं आया? तरस? वो तरस नहीं धुतकारे जाने के लायक है। मेहरान की रौनत से कहने पे वो दहल के रह गई। मीरू, मैं सही कह रहा हूँ अम्मी, मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए ये शादी की थी, लेकिन नीयत मेरी उसे पूरी ईमानदारी से निभाने की थी। मगर एक बद किरदार लड़की को मैं अपनी शरीके हयात की हैसियत कभी नहीं दे सकता। तुम किसी बेगुनाह पे बहतान लगाने का गुनाह नहीं जानते बहरू। मैंने तुम्हारी ये तरबियत तो नहीं की थी। उसकी आवाज़ सदमे से फट सी गई थी। ये हकीकत है, आप भी वो तस्वीर और उसके आशिक की दरख्वास्तें सुनेंगी तो थूकेंगी उस पर। बस अम्मी, इस बारे में अब और कोई बात नहीं होगी। मैं अपने नाम के साथ उसका जिल्लत भरा हवाला और नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं उसे तलाक। मीरू, समीना कर्ब से चिल्लाई, तुम्हें अल्लाह का वास्ता ये मकरूह लफ्ज़ दोबारा अपनी ज़बान पे अदा ना करना। वो उसके आगे हाथ जोड़ गई तो वो दांत पे दांत जमा के खुद को कंपोज करने लगा। मैं तो समझती थी कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश होगे, लेकिन तुम इतने दिन मुझसे झूठ बोलते रहे। वो शिकवा कुना अंदाज में बोली तो वो जहर खंद हुआ। जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ हो वो पनप कैसे सकता है अम्मी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला मीरू। वो इंतहाई जालिम और लालची और अकबर से उसकी मंगनी नहीं हुई थी। आप एक बार फिर गलत बयानी कर रही हैं अम्मी। वो उनकी बात काट कर तलखी से बोला तो वो उसे दुख से देखे गई। इतनी नफरत, इतनी जिद, तुम मेरे मीरू तो नहीं हो। उनके आंसू बह निकले। मेरा मीरू तो मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में मुखातिब नहीं होता था, मेरी हर बात पे यकीन करता था, गुस्से में भी इंसानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ता था। मेरा मीरू कहाँ है? बताओ, कहाँ छुपाया उसे? बोलो, कौन सी ऐनक लगा रखी है उसे कि हर रिश्ता ही उसे मसख दिखाई दे रहा है? बोलो। वो उसका हाथ पकड़े पूछ रही थी कि वो उनकी आंखों में देखकर दरश्ती से बोला, मर गया। सुना आपने? मर गया आपका मीरू। जब उसे ये पता चला कि वो माँ जिस पे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, उसने तमाम उम्र उसे एक धोखे में रखा और ताबूत में आखिरी कील की मानी उसके बाप के कातिल की बेटी को उसकी साथ नथी कर दिया। उसके हाथ पे समीना के हाथ की गिरफ्त एकदम ही ढीली हुई थी। उन्हें अपना जिस्म तेज़ाब से गलता महसूस होने लगा। लम्हों में ही उनका चेहरा ऐसे सफ़ेद हुआ जैसे जिस्म का सारा खून किसी सुरुन से निकाल लिया गया हो। धचका इतना शदीद था कि उनके आंसू भी रवानी भूल के अपनी जगह साकित हो गए थे। अब ये मत कहिएगा कि मुझे कोई गलत फहमी हुई है या ये भी झूठ है। मैं सब जानता हूँ। क्यों? आखिर क्या कसूर था मेरे बाप का जो उनको ऐसे बेरहमी से कत्ल किया गया? और आपने भी उनके कातलों से ही वफादारी निभाई। अम्मी, मुझे अपने तमाम सवालात के जवाब चाहिए, वरना मेरी जहनी शिकस्त और रिखत मुझसे कोई गुनाह सरजद करवा के रहेगी। बताइए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। लेकिन समीना बस फटी फटी आंखों से उसे देखती रही। लम्हों में उनके होंठ खुश्क ज़मीन की तरह चटक से गए थे और उससे नज़रें चुराए उल्टे कदमों कमरे से निकल गई थी। मेहरान शदीद सर्दी के बावजूद खुली खिड़की के पास आ खड़ा हुआ कि उसके अंदर की तपिश यक बैक भड़क उठी थी। आधी रात हो चली थी, लेकिन नींद मेहरान की आंखों से कोसों दूर थी। ये हकीकत थी कि उसने कभी माँ से बदकलामी तो दरकिनार उनकी किसी बात से नाराफ़ भी ना किया था, और आज अपनी बदतमीज़ी के रद्द अमल में माँ की नाकाबिले बयान हालत लम्हा ब लम्हा उसके एहसास पशेमानी को सवा कर रही थी।
لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ اپنے فرشتہ صفت باپ کے قتل کا راز افشا ہونا اور پھر ان قاتلوں ہی سے ہی رشتہ جوڑنا اس کی غیرت پہ بہت بڑا تازیانہ تھے۔ تعصب سے پیشانی ملستا وہ ماں کے کمرے کی طرف چل دیا کہ اب اسے ان کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ سمینہ کے کمروں کا دروازہ کھول رہا تھا جب اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز نے اسے رکنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ خود کو سنبھالیے بڑی دلہن، بابا غصے میں تھے اسی لیے ایسا کہہ گئے، ورنہ آپ میں تو ان کی جان بستی ہے۔ انابی کی آواز ابھری تو میران غیر ارادی طور پہ وہیں ٹھہر کے باتیں سننے لگا۔ تمہیں انابی اب دل کو قرار نہیں آ رہا؟ میں ہار گئی، تربیت ہار گئی، خون کا اثر جیت گیا۔ وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اگر میران نے اسے طلاق دے دی تو میں روز قیامت روحی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مجھ پہ تو ویسے ہی اس کا بہت قرض ہے۔ میری نیت تو پچھلی زیادتیوں کا کفارہ ادا کرنے کی تھی، اس نئے ظلم نے تو جیسے جیتے جی قبر میں اتار دیا۔ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے روئی جا رہی تھی۔ انابی کے پاس سوائے ان کے آنسو پوچھنے کے کوئی حل نہ تھا۔ یہاں کے حالات قابو سے باہر ہوتے دیکھ کے ہی انہوں نے بڑی مشکل سے سمینہ سے رابطہ کر کے انہیں جلد از جلد واپس آنے کو کہا تھا، اور سمینہ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا زمل یہاں ایک اچھوت جیسی زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ ساری زندگی گزر گئی لیکن میں یہ سمجھ نہ سکی کہ میں آخر آپا بیگم کو مجھ سے دشمنی کیا تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے چین نہ لینے دیا، میں صبر کرتی رہی، لیکن اس بار تو انہوں نے سیدھا میرے کلیجے پہ وار کیا۔ وہ میری بیوگی کا آخری سہارا بھی چھین لینے کے در پہ ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں مر جاؤں گی، میران کو سچ کی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گی۔ وہ لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولی، آج میرا بیٹا مجھے الزام دیتا ہے کہ اس سے میں نے اس کے باپ کی موت کا راز چھپائے رکھا، شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے اپنے باپ کا قصور پوچھتا ہے۔ آپ تو سب جانتی ہیں نابی، بتائیے اسے کیا بتاؤں؟ سبیلی کی عزت کی خاطر سالوں سے لبوں پہ لگائے کفل کیسے توڑ ڈالوں؟ کہاں سے حوصلہ لاؤں اسے بتانے کا کہ اس کے باپ نے اس کی خالہ کی عزت پہ ہار ڈالا تھا؟ کوئی دیو ہکل پہاڑ تھا جو میران کے سر پہ ٹوٹ کے اسے ریزہ ریزہ کر گیا تھا۔ اس کے حواس ایسے جھنجھنائے تھے کہ اس جیسے کبھی اعصاب کے بندے کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑا رہنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا تھا، جبکہ اندر بیٹھی سمینہ اور انابی اس کے باپ کا شرمناک ماضی دہرا رہی تھی۔ ملک وجاہت حسین روایتی جاگیردار تھا، ظالم، سفاک، بے رحم، عیاش اور شراب کا رسیا۔ غرض یہ کہ ہر اخلاقی برائی اس میں بدرجہ یتم موجود تھی اور وہ اسے باعث فخر سمجھتا تھا۔ اس کی والدہ بیٹے کی اس بے راہ روی سے پریشان، بیوی آئے گی تو سدھر جائے گا کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے ایک سیدھی سادی سمجھدار بہو کی تلاش میں تھی۔ نہ جانے ہمارے معاشرے کی ماؤں کی یہ سوچ کب بدلے گی کہ بچپن اور جوانی کی عادات سے بگڑے لڑکے جب ماں کے قابو میں نہیں آتے تو بیوی کے تو ویسے ہی مختار کل ہوتے ہیں، انہیں کس خاطر میں لائیں گے؟ شومئی قسمت ایک دور دراز کی شادی میں بڑی ملکانی زبیدہ کی نظر سمینہ پہ پڑ گئی اور انہوں نے پہلی نظر میں ہی اسے سندیسہ پسندیدگی دے ڈالی۔ سمینہ کے والد گاؤں کے واحد پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ جب ان کے گھر اتنے بڑے جاگیردار کا رشتہ آیا تو وہ بیچارے تو خوشی کے مارے سکتے میں آ گئے۔ انہیں اچھی طرح احساس تھا کہ یہ قطعی بے جوڑ رشتہ ہے، لیکن ملکانی زبیدہ نے ان کی دہلیز ہی پکڑ لی تھی۔ سمینہ کے لیے ان کا اصرار اور محبت دیکھ کر ہیڈ ماسٹر صاحب نے ہاں کر دی۔ ملکانی کے کہنے پہ ہی شادی کی تاریخ 10 دن بعد رکھ دی گئی اور یوں چند دن بعد ہی سمینہ ملکوں کی حویلی کی دلہن بن کے سدھار دی۔ کم عمر سمینہ کے معصوم انچوئے حسن نے ملک وجاہت حسین کو دیوانہ کر دیا تھا۔ وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ایک گھاگ مر تھا۔ سمینہ کی جھجکی سہمی ہوئی ہرنی جیسی فطرت نے اس کے آتشی شوق کو خوب ہی ہوا دی تھی اور وہ ساری رنگینیاں چھوڑ کر صرف بیوی کا ہو کے رہ گیا تھا۔ ماں خوش تھی کہ بہو لانے کا ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ قمر النساء ماں کی بہت منہ چڑھی تھی۔ انہوں نے شروع میں ماں کو بہت بھڑکایا کہ بہو کو لگام ڈال کے رکھیے، کیونکہ وہ انسانوں کی اس قسم سے تعلق رکھتی تھی جن کی زندگی کا مقصد دوسروں کی زندگی اجیرن کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ملکانی کو تو اپنی اللہ لوک بہو سے کوئی شکایت ہی نہ تھی، سو بیٹی کی باتوں میں نہ آئی۔ پھر قمر النساء نے خود ہی سمینہ کو ہراساں کرنے کی ٹھانی۔ ان کی بدقسمتی کہ ان کا حاکمانہ رویہ جلد ہی ملک وجاہت کی نظر میں آ گیا اور وہ نئی شادی کے خمار میں بہن کو سخت سنا گیا۔ تب سے قمر النساء کو سمینہ آنکھ میں گرے تنکے کی مانند چبھنے لگی تھی۔ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے کے مصادق۔ شادی کے 6-7 مہینے بعد ہی ملک وجاہت اپنی پرانی روش پہ واپس آ گیا تھا۔ شراب کے نشے میں دھت عیاشیوں کے دلدادہ شوہر کا یہ روپ صوم الصلوات کی پابند سمینہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ طلاق کی صورت میں ان کی اولاد ان سے چھین لی جاتی۔ سمینہ گویا انگاروں پہ چلتے ہوئے سسرال ہی رہنے پہ مجبور تھی۔
تاہم انہوں نے شوہر کی اصلیت سے اپنے گھر والوں کو بے خبر ہی رکھا تھا۔ وہ خود شادی کے بعد اب تک صرف 2 بار میکے گئی تھی کہ ملک وجاہت کو اپنے غریب سسرال والوں سے میل ملاپ بالکل پسند نہ تھا۔ جب بھی شادی کے دن کے بعد سے پھر کبھی اس کی اپنے ساس سسر یا سالی سے ملاقات نہ ہوئی تھی، اور سمینہ اس بات پہ شکر ہی کرتی تھی، ورنہ تو انہیں ماں باپ کے سامنے شوہر کا بھرم رکھنا مشکل ہو جاتا۔ شادی کے 1 سال بعد میران کی پیدائش ہوئی۔ ملکوں کے وارث کی آمد پہ وہ جشن ہوا کہ لوگوں نے دنوں یاد رکھا۔ ملک وجاہت نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی بار اپنے سسرال والوں کو بھی دعوت نامہ بھجوایا، جو یہاں آ کے بیٹی کے ٹھاٹ باٹ دیکھ دیکھ حیران ہوتے اور شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ زندگی اپنی ڈگر پہ رواں دواں تھی۔ معمولی سی بیماری کے بعد ملکانی زبیدہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو سمینہ کو مزید اکیلے پن کا احساس ستانے لگا کہ ملکانی زبیدہ بیٹے کو تو کچھ سمجھا نہیں پاتی تھی۔ بہرحال سمینہ کو دکھی دیکھ کر ان کی دلجوئی ضرور کرتی تھی۔ ان کی وفات سے کچھ عرصے پہلے ہی انا بی بی حویلی واپس آ گئی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ سمینہ کو ان کا سہارا بہت غنیمت لگتا تھا۔ وہ ان کو بہت چاہتی تھی اور بے حد خیال رکھتی تھی، اور جب سمینہ دوسری بار امید سے ہوئی تو چھوٹے سے میران کو سنبھالنے کی پوری ذمہ داری انا بی نے ہی اٹھائی تھی۔ علینا کی پیدائش پہ بھی ملک وجاہت نے بہت خوشیاں منائی تھیں، اتنی کہ سمینہ کو خوش فہمی سی ہونے لگی کہ شاید اب وہ اپنی بے راہ روی سے تائب ہو جائے۔ سمینہ کے والدین اور چھوٹی بہن روحینہ بھی بلاوے پہ ملک حویلی آئے تھے، اور تب ہی ملک وجاہت کی نظر روحینہ پہ پڑی تھی اور وہ چونک اٹھا تھا۔ ان کی شادی کے وقت وہ کم عمر بچی سی تھی، اور اب 17-18 سال کی دوشیزہ، اور قدرت نے اسے حسن اس فیاضی سے عطا کیا تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھ حیرہ ہو جاتی اور اس پہ بلا کا بھول پن اور بے نیازی اس حسن کو 2 آتشاں کرتی تھی۔ میران اور علینا کو دیوانوں کی طرح پیار کرتی۔ روحینہ مسلسل اس کی نظروں میں تھی، اور اس کا شاطر ذہن گھٹیا چالوں میں مصروف عمل ہو چکا تھا۔ ملک وجاہت نے خلاف معمول ساس سسر سے تفصیلی گفتگو کی اور ان سے حویلی میں کچھ دن قیام کرنے پر اصرار بھی کیا۔ وہ تو حیرت سے گنگ کہ کبھی داماد نے سیدھے منہ بات تک نہ کی تھی، اور اب رہنے کی دعوت دے رہے تھے، سو وہ وہاں رک گئے۔ سمینہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہیں لگا کہ بیٹی کی پیدائش نے ان کے شوہر کا ضمیر جگا دیا۔ روحینہ جو بنوئی سے خاصی خائف رہا کرتی تھی، اس کے اچھے رویے کی وجہ سے اسے تھوڑی بہت بات چیت کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد تو اکثر ہی کبھی ملک وجاہت بیوی بچے کو سسرال میں لانے لے جاتا، تو کبھی سمینہ کو بہن کی بلانے کی اجازت دے دیتا۔ وہ ایک ماہر شکاری کی طرح بڑے صبر سے جال بچھا کے شکار کے لیے راہ ہموار کر رہا تھا، اور اس سب سے بے خبر سمینہ بہت مطمئن تھی کہ انہیں ایک دن انا بی نے باتوں باتوں میں خبردار کیا تھا۔ پہلے تو وہ ان کا مطلب ہی نہ سمجھ سکی، لیکن جب بات کی گہرائی تک گئی تو جی جان سے لرز کے رہ گئی۔ حالات و واقعات کی کڑیاں جوڑی تو اپنی بے خبری اور اندھے اعتماد پہ لعنت بھیجتی، اور اس کے بعد ملک وجاہت کے کہنے کے باوجود انہوں نے کبھی روحینہ کو اپنے پاس نہ بلوایا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عارضی بند ملک وجاہت کی شیطانی خواہشات کے جوار بھاٹے کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ روحینہ بچپن سے ہی اپنے خالہ زاد زوار سے منسوب تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ زوار ایک بہت ہی نیک اور شریف لڑکا تھا۔ جب اس کی پکی نوکری لگی تو ان دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ دونوں گھرانوں ہی متوسط طبقے کے تھے، سو لمبی چوڑی تیاریوں کے بجائے سادگی سے 1-1.5 مہینے میں سارے انتظامات طے پا گئے۔ سمینہ نے جان بوجھ کے ملک وجاہت کو شادی کے معاملے سے بے خبر رکھا ہوا تھا۔ ان کے لاشعور میں کوئی ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا، جس کو وہ پوری طرح محسوس کرنے کے باوجود کوئی نام نہیں دے پاتی تھی۔ جب شادی میں 2 ہفتے رہ گئے تو انہوں نے ہمت کر کے ملک وجاہت کو تقریبات کے بارے میں بتا کے ان سے میکے جانے کی اجازت مانگی۔ ملک وجاہت کے سینے پہ تو سانپ لوٹ گئے تھے، لیکن اس نے انتہائی عیاری سے اپنے تاثرات چھپا لیے اور باخوشی بیوی کو جانے کی اجازت کے ساتھ ساتھ کافی تحائف بھی دے کے روانہ کیا تھا۔ سمینہ نے سکھ کا سانس لیا تھا اور میکے پہنچ کے پورے دلی سکون اور خوشی سے شادی کے انتظامات سنبھال رہی تھی کہ مائیوں سے 1 دن پہلے ملک وجاہت کی آمد نے انہیں بہت پریشان کر دیا تھا، جبکہ ان کے میکے والے تو خوشی سے بے حال ہو رہے تھے۔ ملک وجاہت حسین کی ان کی بیٹی کی شادی میں شرکت ان کے لیے بے حد باعث فخر تھی۔ مائیوں والے دن صبح ہی حویلی سے فون آیا اور ملک وجاہت کو کسی ضروری کام کی وجہ سے جانا پڑ گیا تھا۔ وہ دوپہر کو ہی واپسی کے لیے نکل گیا تھا۔ سمینہ کا دل چاہا کہ سجدہ شکر بجا لائے۔ شام میں مائیوں کی تقریب کا انتظام گھر کے سامنے بنے میدان میں تھا۔ ایک ہی خاندان میں شادی تھی، سو زوار کے گھر والے بھی مدعو تھے۔ پہلے روحینہ کی رسم مائیوں کی گئی اور پھر اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اپٹن کی خوشبو سے مہکتی روحینہ کی سادگی پہ ایسا نکھار آیا تھا کہ ماں تو اسے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ اب زوار کی رسم ہو رہی تھی اور اس کے بعد کھانے کا دور چلتا۔ سمینہ اسے کمرے میں بٹھا کے آرام کرنے کا کہہ گئی تھی کہ تقریب تو رات گئے تک جاری رہنی تھی۔
سارے کزنز مل کے خوب ہی رونق لگائے ہوئے تھے۔ نیک کی وصولی کے لیے وہ شور شرابہ ہوا تھا کہ کان پر یہ آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ روحینہ نے پیر چپل سے آزاد کیے اور تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اتنی دیر سے گردن جھکائے بیٹھی تھی اور رسم کی مٹھائی کھا کھا کے طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں موند گئی۔ کزنز کی چھیڑ چھاڑ یاد کر کے اس کے لبوں پہ ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہلکے سے کھٹکے سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے چونک کے دیکھا تو ملک وجاہت کو دیکھ کے شدید حیران ہو گئی، جس نے تیزی سے اندر آ کے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ دولہا بھائی آپ؟ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ ملک وجاہت کی نشے سے سرخ آنکھیں اور ان سے لپکتی معنی خیز گوندیں اسے یک بائک کسی خطرے کا احساس دلانے لگی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر جانے لگی تو ملک وجاہت نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس کھینچا تو وہ اس کے شکنجے میں جکڑ سی گئی۔ زیادہ ڈرامے مت کرو، شادی نہیں کرنا نہ کرو، بس ایک موقع دے دو، کسی کو خبر تک نہ ہوگی، میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا۔ اگر شور کرو گی تو تمہارے کمرے میں میری موجودگی پہ تمہاری ہی بدنامی ہوگی۔ اپنی آئینی گرفت میں اسے سختی سے جکڑے وہ اس کے کان میں دھیمے دھیمے بول رہا تھا، اور خوف سے اس کا برا حال تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا، اسے جو کچھ کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا گلدان اٹھا کے پوری قوت سے ملک وجاہت کے سر پہ دے مارا۔ وہ ایک گالی بکتا پیچھے کو گرا تو روحینہ بجلی کی تیزی سے دروازہ کھول کے باہر بھاگی۔ ملک وجاہت بھی فوراً اٹھ کے اس کے پیچھے لپکا کہ اگر اس وقت شکار ہاتھ سے نکل جاتا تو اتنی محنت اور انتظار کے بعد کچھ ہاتھ نہ آتا۔ روحینہ بری طرح روتی ہوئی سیڑھیاں اتر کے بت بنی کھڑی بہن سے جا لپٹی تھی، جس کی پتھرائی ہوئی بے یقین نظریں روحینہ کے عین پیچھے کھڑے کمرے سے نکلتے ملک وجاہت پہ تھی۔ بجیا، یہ وجاہت بھائی مجھے… اس کے بے ربط الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ دہل کے مڑی تو نظر سیڑھیوں کے اختتام پہ خون میں لت پت پڑے ملک وجاہت پہ جم سی گئی۔ وہ نشے میں لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا تھا، لیکن بیوی کو دیکھ کے سیڑھیوں پہ ڈگمگایا اور گول زینے پہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اوپر سے سیدھا نیچے صحن کے پکے فرش پہ آ گرا تھا۔ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز بہت واضح تھی۔ ایک پل کو لگا جیسے دنیا ختم ہو گئی ہے۔ ہو کا عالم طاری تھا۔ روحینہ نے سہمی نظروں سے ثمینہ کو دیکھا تو ان کے عقب میں چند قدم دور کھڑے زوار کو دیکھ کے اسے لگا جیسے قیامت تو اب آئی تھی۔ زوار کی آنکھوں میں بے یقینی، دکھ اور غصہ ہلکورے لیتا دیکھ کے روحینہ کھڑے کھڑے پسینے میں نہا گئی۔ زوار، تم کمرے میں جا کے اپنا حلیہ صحیح کرو، اور جب صحن میں لوگوں کی آوازیں سنو تب ہی باہر آنا، اس نے سپاٹ لہجے میں اسے کہا، اور پھر ثمینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بجیا، بجیا، آہ! وہ جیسے کسی بھیانک خواب سے جھرجھری لے کے جاگی تھی۔ میں سب کو بلانے جا رہا ہوں، یہ صرف ایک حادثہ تھا جو کہ ہم میں سے کسی نے رونما ہوتے نہیں دیکھا، سمجھی؟ اس نے ثمینہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف وحشت اور ویرانی تھی۔ زوار، روحی، یہ سب… زوار نے گویا خون کے گھونٹ الگ سے اتار کے ہونٹ بھینچے تھے اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ آن کے آن میں شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ ثمینہ کو تو جیسے کسی نے زندہ ہی گاڑ دیا تھا۔ بار بار روحینہ کا بکھرا حلیہ ڈکراتا ملک وجاہت اور زوار کا بے یقین چہرہ، یہی مناظر ترتیب بدل بدل کے ان کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ اتنے لوگ جمع تھے کہ وہ روحینہ سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی، اور سچ یہ تھا کہ وہ اس سے نظر ملانے تک کی بھی ہمت نہ رکھتی تھی۔ انہوں نے حویلی فون کر دیا تھا اور فوراً لاش کو باپ اور خالو کے ہمراہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ زوار تو سب کو مطلع کر دینے کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی روحینہ کے دل کو کسی انہونی کے خوف سے دہلائے دے رہی تھی۔ سب کچھ اتنا آنن پانن ہوا تھا کہ کسی کو کسی سے کچھ کہنے، سننے یا وضاحت کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ ہاں، ثمینہ جاتے وقت اس کے سامنے آ کے ہاتھ ضرور جوڑ گئی تھی۔ اس نے تڑپ کے بہن کے ہاتھ کھولے اور دونوں ہی پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ سب جانتے تھے کہ ملک وجاہت دوپہر میں حویلی واپس چلا گیا تھا، تو اس وقت اس کی یہاں موجودگی اور پھر ایسی حادثاتی موت خاندان بھر میں چہمگوئیوں کو جنم دے رہی تھی۔ جب ہی ثمینہ میت لے کے جلد جلد وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ حویلی میں تو بھونچال آ گیا تھا کہ قمر النساء نے وہ بین ڈالے تھے کہ حویلی کے دور و دیوار لرز اٹھے تھے۔ وہ آپے سے باہر ہو کے ثمینہ کے گریبان پکڑ رہی تھی، ان کے باپ اور خاندان والوں کو ہاتھ اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہی تھی کہ جن کی تقریب میں شرکت ان کے بھائی کی موت کی وجہ بن گئی۔ ثمینہ کے والد اور جنازے کے باقی شرکا ہکا بکا سب دیکھ رہے تھے۔ ثمینہ نے اپنے باپ اور خالو کو الٹے پیروں واپس بھیج دیا تھا کہ اس سے زیادہ وہ اپنے باپ کی بے عزتی انہیں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ قمر النساء کسی طور اسے حادثہ ماننے کو تیار نہ تھی، اور ثمینہ نے تو زبان نہ کھولنے کی جیسے قسم کھا لی تھی۔ پر جب تدفین اور سب مہمانوں کے چلے جانے کے بعد وہ کمرے میں اکیلی مانند بت بنی بیٹھی تھی، انابی نے آ کر صرف اتنا پوچھا تھا، روحی بیٹا خیریت سے ہیں؟ اور ثمینہ کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ انابی سے لپٹ کر تڑپ تڑپ کے روئی تھی۔ انابی اپنے بدترین خدشات کے صحیح ثابت ہونے پر ازحد
دل گرفتہ تھی۔ بڑی مشکل سے انہوں نے سمینہ کو سنبھالا تھا، جو بہن کے سامنے شدید شرمندہ تھی۔ ابھی انہیں خبر ہی نہ تھی کہ ملک وجاہت مرتے مرتے ان سب کے لیے کہیں قبریں کھود گیا۔ مایوں کے 1 ہفتے بعد شادی ہونی تھی۔ اس حادثے کے بعد اسے 10 دن آگے بڑھا دیا گیا تھا، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس دن سے زوال گھر سے غائب تھا۔ خالہ خالو پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ تلاش کر رہے تھے، اور روحینہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی خود کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ اور یہ اس حادثے کے 1 ہفتے بعد کی بات تھی کہ خالہ خالو سر جھکائے ان کے گھر آئے تھے کہ زوال نے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور اسی شرط پہ گھر واپس آئے گا کہ اسے روحینہ سے شادی پہ مجبور نہ کیا جائے۔ گھر والوں پہ تو آفت ٹوٹی ہی تھی، لیکن روحینہ تو جیسے ایک پل میں ہی زندہ لاش بن گئی تھی۔ اس کے والدین نے خالہ کی منت سماجت تک کی، لیکن وہ دونوں تو خود جوان بیٹے کی ضد کے ہاتھوں مجبور تھے۔ خاندان میں جس نے سنا دانتوں میں انگلیاں داب لی کہ اس زمانے میں بچپن کی منگنیاں توڑ دینا خاصا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن زوال کی ضد کے آگے کسی کی نہ چلی۔ روحینہ کی حالت دیکھ دیکھ لوگ ترس کھاتے، جو جیتی جاگتی مورت کی طرح بیٹھی رہتی۔ اسے یقین ہی نہ آتا تھا کہ زوال اسے یوں چھوڑ جائے گا۔ اس نے تو ہوش سنبھالنے کے بعد سے اپنے ساتھ صرف زوال کا ہی نام سنا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل فقط اس ہی نام پہ محبت کے راگ الاپتا تھا۔ سدا خود کو سیند کے رکھا تھا۔ وہ کبھی تنہائی میں زوال سے نہیں ملی تھی۔ اپنے سارے جذبے اور احوال دل اس سے مخفی رکھے کہ جائز رشتے میں بندھ جانے کے بعد ہی اس سے سب کہے گی، لیکن اس کی ساری شدتیں اور خواہشیں تشنہ رہ گئی تھی۔ محبت کے معراج تک پہنچنے کے سفر میں زوال یوں اپنی راہیں بدل لے گا، اس کے گمان کی آخری حد پہ بھی نہ تھا۔ تبھی ایک دن زوال نے اسے کال کی تھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ یہ کیا کیا زوال، یہ کیا کیا؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، میرا یقین غلط نہیں ہو سکتا، آپ مجھے ہی چاہتے تھے، پھر مجھے اپنی صفائی کا ایک موقع تو دیتے۔ روحی، میں نے زندگی میں تم سے اور صرف تم ہی سے محبت کی ہے، وہ ٹوٹے لہجے میں بولا تو روحینہ کے آنسو تھم سے گئے۔ اور مجھے تم سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، تو پھر شادی سے انکار کیوں کیا؟ اس وقت جب مجھے اپنے سائے تک سے خوف محسوس ہونے لگا، مجھے تنہا کیوں کر گئے؟ آپ جانتے تھے کہ اس واقعے نے مجھے کیسا کرچی کرچی کر دیا تھا، تو لوگوں کو مجھ پہ ترس کھانے کا موقع کیوں دیا آپ نے؟ کیونکہ میری انا اور غیرت میری محبت پہ حاوی آ گئی روحی۔ اس کی بات ایک کوڑے کی طرح روحینہ کی روح پہ لگی۔ میں اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوں کہ تمہارا وہ ٹوٹا بکھرا وجود اپنی یادوں کے پنے سے کھرچ سکوں، یہ فراموش کر سکوں کہ مجھ سے پہلے تمہیں کسی مرد نے، وہ بھی اتنے ناپاک ارادوں سے چھوا۔ میرے تخیل میں بھی جب وہ منظر ابھرتا ہے کہ وہ رذیل شخص تمہارے لباس کو، میرا بس نہیں چلتا کہ میں اس کی لاش کو گلیوں میں گھسیٹتا پھروں، لیکن پھر احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ بسی مجھے بے بسی مار رہی ہے روحی، وہ انتہائی لاچارگی سے کہہ رہا تھا۔ پر اس سب میں میرا کیا قصور ہے زوال؟ وہ ہلکی، بلکہ مجھے کس بات کی سزا دی ہے آپ نے؟ وہ بے اہمیت شخص تو خدا کے قہر کا شکار ہو گیا، پر مجھے کیوں بے موت مارنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی خوشیوں کو اس کی وجہ سے ماتم میں کیوں بدلیں؟ اس ناکردہ گناہ کی پاداش میں ہم دونوں بھگتیں گے روحی۔ میں نے اپنی روح کا قتل کر کے تم سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ میں نے پورا ہفتہ سوچا، لیکن میں شادی کر بھی لیتا تو تمہیں وہ عزت اور مقام نہ دے پاتا جس کی تم حقدار ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ زوار، وہ بے قراری سے چیخی، لیکن لائن کٹ چکی تھی اور یہ آخری گفتگو سے جینے کی چاہ ہی چھین لی گئی تھی۔ پورے خاندان میں طرح طرح کی باتیں بن رہی تھی۔ لوگ ملک وجاہت کی پراسرار موت اور زوال کے انکار کی کڑیاں جوڑ رہے تھے، اور ان سے بنتے مبہم لیکن مکروہ خاکے گھر گھر موضوعی گفتگو بنے ہوئے تھے۔ روحینہ بے خطا ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی گھر میں نظریں چرائے کونے میں پڑی رہتی۔ اسے اپنے ماں باپ سے بھی شرم محسوس ہوتی، جو چند دن میں ہی اپنی عمروں سے کہیں سال بوڑھے لگنے لگے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا تھا کہ لوگوں کے سوال اور کھوجتی نظریں ان سے سہی نہ جاتی تھی۔ بڑی بیٹی کی جوانی میں بیوگی اور چھوٹی کی شادی ٹوٹ جانے کے پے در پے حادثات نے ان بیچاروں کی کمر ہی توڑ دی تھی، اور پھر ایک صبح وہ خاموشی سے اس دنیا کی جھوٹی ہمدردیوں اور چپتی فکر بازیوں سے پردہ ہی کر گئے۔ روحینہ اور ماں صدمے کے عالم میں سے سکتی رہی، لیکن ان کے آنسو جانے والوں کو تو نہیں روک سکتے تھے۔ سمینہ عدت میں ہونے کے باعث باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر سکی تھی۔ باپ کی موت کا بھی بالواسطہ ذمہ دار ہم روحینہ کو ہی ٹھہرایا جانے لگا تھا۔ اس کی ماں اب ہر آنے جانے والے سے اس کے لیے رشتہ لانے کو کہتی کہ وہ جلد از جلد اسے بیاہ دینا چاہتی تھی۔ خاندان کے لوگ تو ایسے غائب ہوئے تھے کہ پہلے روحینہ کی تعریفوں کے پل باندھنے والی خواتین اب جھوٹے منہ بھی اپنے بیٹوں کے نام نہیں لیتی تھی، اور تب ہی نصرت تائی اپنے دھیڑ عمر دیور کا رشتہ روحینہ کے لیے لائی تھی۔ وقار کو پہلی نظر دیکھ کر تو سکینہ بی بی کا دل کانپ سا گیا کہ وہ کہیں سے بھی ان کی شہزادی جیسی بیٹی کے قابل نہیں تھا، لیکن حالات کے بدلتے رخ نے ان سے یہ کڑوا فیصلہ کروا ہی لیا۔
روہینہ کو تو اب زندگی سے ہی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، سو جذبات سے آری ایک پتھر وجود لیے سسرال چلی آئی، جہاں اس نے صحیح معنوں میں زندگی کی تلخیوں کے مزے چکھے۔ شروع میں وہ بوکھلائی، مدد کے لیے شوہر کی طرف نگاہ کی، لیکن اسے اپنے بھائی بھاوج کے نفسیاتی دباؤ میں دیکھ کے ساری مزاحمت ہی ترک کر دی، اور پھر ساری زندگی ایک کوہلو کے بیل کی طرح گزار دی، جس کی زندگی کا مقصد صرف دوسروں کی خدمتیں کرنا اور جھڑکیاں کھانا تھا۔ اس کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ماں بھی چل بسی، تو ماں نام کی ہی صحیح، مہکے کی چھاؤں بھی اس سے چھن گئی۔ سمینا تو بس ایک بار ہی اس کے شوہر اور سسرال والوں سے ملی تھی، اور ان کا دل چاہا تھا کہ ملک وجاہت کو قبر سے نکال کے اس کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دے، کہ جس کی ہوس اور بد نیتی کی آگ نے ان کا مہکا جلا کے خاکستر کر ڈالا تھا۔ اور سب سے زیادہ خسارہ روہینہ کے حصے میں آیا تھا، جو اب کسی زاویے سے زندہ انسان لگتی ہی نہ تھی، اور سمینا کی واپسی پہ اس نے ہی التجا کی تھی کہ وہ اب آئندہ اس کے گھر کبھی نہ آئے، کیونکہ وہ لوگ سمینا کے سامنے ہی روہینہ سے جیسا برتاؤ کر رہے تھے۔ روہینہ کو اپنی حد تک سے زیادہ بہن کی دل آزاری کا سوچ کر دکھ ہو رہا تھا۔ سمینا نے چلتے چلتے کچھ پیسے اس کے ہاتھ پہ رکھنے چاہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ رکھ لو میری جان، اپنے لیے کچھ لے لینا، میرے پاس سب کچھ ہے بجیا، اب اور کچھ خواہش نہیں۔ دھلے لٹھے چہرے پہ اس کی مسکراہٹ نے سمینا کو ایک پل کو خوف زدہ سا کر دیا تھا۔ روحی، مجھے اس گھر کے حالات کا اندازہ ہو رہا ہے، میں تمہیں ہر مہینے کچھ رقم بھیج دیا۔ نہیں بجیا، اس نے فوراً بات کاٹی، الحمدللہ میرے شوہر اتنا کما لیتے ہیں کہ دال روٹی اچھا چل جاتا ہے، اور پھر کبھی ضرورت پڑی تو آپ سے ہی کہوں گی نا، وہ ان کے گلے لگتے وہ بولی۔ تو سمینا کو اس جھلی پہ بیک وقت پیار، ترس اور غصہ آیا تھا، جو ان لوگوں کا بھی بھرم رکھ رہی تھی۔ وہ بھاری دل سے واپس چلی آئی، اور اس کے بعد سے دونوں بہنوں کا تعلق صرف فون تک محدود رہ گیا تھا۔ بچے بڑے ہوئے تو سمینا شہر آ کر بس گئی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ حویلی میں رہتے ہوئے بچوں کو کبھی ان کے باپ کے کرتوتوں یا اس کی موت کی حقیقت کا پتہ چل جاتا۔ انہوں نے اپنے بچوں کے ذہن میں باپ کا مسخ شدہ خاکہ بنانے کی بجائے دل پہ پتھر رکھ کے ایک من گھڑت آئیڈیل شخص تشکیل دیا تھا، جبھی دونوں بچوں کو ہی اپنے باپ سے بے حد انسیت تھی۔ روہینہ کی بیٹی ہوئی تو دونوں بہنیں فون پہ بات کر کے خوب روئی۔ سمینا کی دلی خواہش تھی کہ اس کا نام زمل رکھا جائے۔ روہینہ نے یہی نام رکھنا چاہا تو حسب معمول اس کی بات کو اہمیت نہ دیتے ہوئے بچی کا نام زہرا رکھ دیا گیا، تاہم سمینا اس کو ہمیشہ زمل ہی پکارتی تھی۔ بن دیکھے ہی انہیں اس بچی سے بے حد محبت تھی، جو ان کی بہن کی حیات کا واحد مقصد اور خوشی تھی۔ جب ہی روہینہ کی وفات پہ انہوں نے فوراً ہی زمل کا ہاتھ اس کی تائی سے مانگ لیا تھا۔ اس لالچی عورت نے جتنے پیسے مانگے، انہوں نے روہینہ کی روح کو سکون پہنچانے کی غرض سے اسے بڑھ کر اسے دیا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے گھر آ کے زمل اپنی گزشتہ زندگی کے سارے دکھ اور محرومیاں بھول جائیں گی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ پہلے باپ نے جس عورت کی زندگی ویران کر دی تھی، اس کا بیٹا آج اسی عورت کی بیٹی کو زندہ درگور کرنے چلا تھا۔ مہران کے دل میں شدت سے خواہش ابھری تھی کہ کاش یہ سب جاننے سے پہلے وہ اپنی قوت سماعت سے محروم ہو جاتا۔ وہ آیا تو ماں کی دل جوئی کرنے تھا، لیکن اب ان کا سامنا کرنے کی سکت باقی نہ بچی تھی، سو الٹے پیروں واپس ہو لیا۔ کمرے میں آ کر یہاں وہاں ٹہلتا رہا، پر کسی پل قرار نہ آتا تھا۔ باپ کا کبھی ماضی، ماں کی دردناک زندگی اور زمل پہ گزرنے والی اذیتیں جیسے ہر لمحے اب اسے کوڑے پر برسا رہی تھی۔ وہ ضمیر کی چبھن اور سالوں پرانے اس تعفن زدہ راز کے افشا ہونے پہ ادمغا ہو گیا تھا۔ اس جذباتی اور ٹرک پٹاک سے گھبرا کر اس نے چابی اٹھائی اور تیزی سے باہر نکلا۔ حویلی کے چوکیدار نے اسے بیچ رات برستی بارش میں باہر جاتے دیکھ کے پوچھنا چاہا، لیکن وہ بنا ایک لفظ بولے گاڑی بھگا لے گیا۔ چوکیدار نے اندر ملازمہ کو کال کر کے سب گھر والوں کی خیریت پوچھی کہ کیا کوئی بیمار تھا، جو اس وقت مہران اس تیزی میں گیا تھا۔ ملازمہ نے فوراً ہی سمینا کو اطلاع کی تھی۔ وہ افتاء و خیزہ مہران کے کمرے میں پہنچی۔ وہ فون گھر چھوڑ گیا تھا، سو کال کرنا بیکار تھا۔ انہوں نے اسی وقت 2 ملازمین کو اس کے پیچھے دوڑایا تھا۔ وہ مہران کے غصے سے واقف تھی، جب بھی اسد خوف زدہ تھی کہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ مہران اس جل تھل موسم کی پرواہ کیے بغیر اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ رہ کے اسے زمل سے اپنا رویہ اور اس کی آنکھوں کی بے یقینی یاد آتی اور بارے ندامت اور بڑھ جاتا۔ اس نے نفرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جس سے زمل کے بال کھینچے تھے، اور تبھی سامنے سے ایک ٹرک کی ہیڈ لائٹس اس کے منہ پہ پڑی۔ اس کی آنکھیں چندھیا سی گئی تھی۔ وہ ہڑبڑاہٹ میں گاڑی سنبھال نہیں پایا اور گاڑی سڑک کنارے رکھے پتھروں اور درختوں سے ٹکراتی گہری کھائی میں گرتی چلی گئی۔ اس نے دھیرے دھیرے بامشکل آنکھیں کھولی، کیونکہ پپوٹوں پہ بہت وزن محسوس ہو رہا تھا، تو خود کو کئی طرح کی پٹیوں میں جکڑا پایا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بھینچی۔ میں زندہ ہوں، مہران نے انتہائی بے بسی سے سوچا۔ اسے اب زندہ رہنے کے خیال سے ہی وحشت ہو رہی تھی۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ہاسپٹل لایا کون ہوگا کہ ICU کا دروازہ کھلا اور زمل کو اندر آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔
کیونکہ وہ فی الحال اس سے نظر ملانے کا قطعی متحمل نہیں تھا، تاہم دل نے سب سے پہلے اسے ہی دیکھنے کی تمنا کی تھی۔ وہ ICU کا مخصوص حفاظتی گاؤن پہنے آہستہ آہستہ چلتی مہران کے بیڈ تک آئی اور قریب رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مہران اپنے چہرے پہ اس کی نظریں پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے ایک پل کے لیے بھی بیوی کا درجہ نہیں دیا، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ وہ سرگوشی میں بولنا شروع ہوئی تو مہران اپنا نامہ اعمال یاد کر کے پھر سے جلتے انگارے خود سے لپٹتے محسوس کرنے لگا۔ آپ نے مجھے دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، میں چپ چاپ نوکروں کی طرح رہتی رہی۔ آپ نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی، میں برداشت کر گئی، لیکن آپ کی اس حالت نے میرے صبر و ضبط کی حدیں توڑ دی ہیں۔ اس کے بے آواز آنسو مہران کے بازو پہ گرے تو وہ ششدر رہ گیا۔ آپ نے اتنے عرصے جو جیسے کہا میں نے کیا، بس ایک حویلی سے جانے کی بات نہ مانی تو اس کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ اٹھ جائیے پلیز، آنکھیں کھول دیں۔ آپ کو ایسے بے حس و حرکت دیکھ کے میرا دل دھڑکنے کی خواہش بولنے لگا۔ آپ واپس آ جائیے، آپ جو کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، تا حیات آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ بس ایک بار، آپ کو اس نفرت کا واسطہ جو آپ کو مجھ سے ہے، آپ کو اس محبت کا واسطہ جو مجھے آپ سے ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے مہران کے بیڈ پہ رکھے بازو پہ سر ٹکا گئی اور مہران وہ تو حیرت کے بھنور میں چکولے کھا رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کوئی ایسی نیکی تھی جس کے عوض اسے ایسی شریک حیات ملی تھی جو ہر طرح کی تلخی اور سختی سہنے کے باوجود اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی۔ اس کا دل چاہا اس روتی بلکتی لڑکی جو اس کی اولین محبت تھی ایک لمحے سے بھی بیشتر اپنے دل میں چھپا لے، لیکن اس کا اعتراف محبت اتنا جاں فضا تھا کہ وہ جان بوجھ کے ساکت لیٹا اسے سن رہا تھا، جو اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے روتی جاتی تھی، بولتی جاتی تھی۔ آپ نے جب پہلی بار مجھ سے شادی کی بات کی تھی، میں اندیکھی بیڑیوں میں قید تھی، لیکن میں نے دل میں چپکے سے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس مرد کو جو مجھ سے اتنے احترام سے مخاطب ہے میرا نصیب بنا دے۔ قسمت کے پھیر نے ہمیں مل کے بھی ملنے نہ دیا۔ آپ کو نہ جانے کیا غلط فہمیاں تھی، لیکن میری زندگی میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد نہ کوئی مرد تھا، نہ آ سکتا ہے۔ میں پاک دامن ہوں، پھر بھی صرف آپ کی خوشی کے لیے میں حویلی سے چلی جاؤں گی۔ بس ایک بار پلٹ آئیے پلیز۔ اس کی گریہ ازاری مہران جیسے قوی اعصاب مرد کا بھی دل پگھلائے دے رہی تھی۔ قریب تھا کہ وہ کچھ کہہ اٹھتا، تبھی ایک نرس نے آ کر زمل کا سر تھپتھپایا۔ بس کرو زارا، رو رو کے تم نے اپنا حشر خراب کر لیا، دعا کرو اللہ اپنا کرم کرے گا۔ میں کیا کروں رینا، میرے دل کو قرار نہیں آتا، مجھے لگتا ہے میں دعا کرنا بھول گئی ہوں، یا پھر میری فریاد کو شرف قبولیت ہی حاصل نہیں ہوتا۔ تم نے ہی تو کہا تھا کہ کوما کا مریض سب سن اور سمجھ رہا ہوتا ہے، تو پھر آج 20 دن ہو گئے ہیں، مہران کیوں نہیں اٹھتے؟ مہران پہنچا رہ گیا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید حادثے کے کچھ گھنٹے بعد ہی اسے ہوش آ گیا ہے۔ 20 دن گزر گئے تھے، اسے خبر ہی نہ تھی۔ تائی صحیح کہتی ہے، میں منحوس ہوں، خود سے منسلک ہر رشتے کو کھا جاتی ہوں، لیکن مہران رینا میں مر جاؤں گی اگر مہران کو کچھ ہو گیا تو۔ تم دعا کرو اللہ ان سے پہلے مجھے بلا لے۔ وہ نیم پاگلوں کی طرح بول رہی تھی اور مہران اس کی محبت کی شدت دیکھ کے بیک وقت حیران، نادم اور مغرور ہو رہا تھا۔ لیکن تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا زارا۔ رینا جمل کے محلے میں ہی رہتی تھی اور اسے بچپن سے جانتی تھی۔ باہر جا کر اپنی ساس کو دیکھو، ان کی حالت بھی کتنی خراب ہے۔ ان کا تو سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے رینا۔ ایک دنیا سے ٹکر لے کر انہوں نے اپنے شہزادے جیسے بیٹے کے لیے وہ یتیم معمولی سی لڑکی کو چنا، اور بدلے میں انہیں کیا ملا؟ بیٹے کو زندگی اور موت کی جنگ لڑتے دیکھ رہی ہیں۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا میں ان سے کیا کہوں۔ اور وہ تمہاری تائی تو محلے بھر میں کہتی پھر رہی ہیں کہ زارا کی شادی اکبر سے ہونے والی ہے۔ اس بات پہ جمل کی گرفت غیر ارادی طور پہ مہران کے ہاتھ پہ مضبوط ہوئی تھی۔ میں مہران کی ہو چکی اور انہی کی رہوں گی، جیتے جی تو ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے والی۔ ہاں میری لاج سے ان کو جو حاصل کرنا ہے کر لیں۔ پھر پڑھ کے مہران سے سرگوشی میں بولی، سن رہے ہیں باہر کی دنیا کے بھیڑیا آپ کی بیوی کو نگلنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ میر اٹھیے، مجھے آپ کا مضبوط سہارا اور محفوظ پناہ چاہیے۔ پھر مجھے آپ چاہیے، صرف آپ۔ وہ پھر سے اس کے ہاتھ پہ سر ٹکا کے رونے لگے۔ تبھی مہران نے دھیرے سے پلکوں کو حرکت دی۔ پاس کھڑی رینا بے اختیار اونچی آواز میں بولی، او گاڈ یہ ہوش میں آ رہے ہیں، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ جمل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے پہلے اسے اور پھر مہران کو دیکھا جو ہولے ہولے آنکھیں کھول بند کر رہا تھا۔ رینا ڈاکٹر کو کال کر رہی تھی۔ جمل بس ایک ٹک مہران کو دیکھتی الٹے قدموں ICU سے نکل گئی تھی۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، کہ مصادق اتنے خطرناک حادثے کے بعد بھی مہران کو سر کی چوٹ کے علاوہ کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی تھی، جبکہ گاڑی چکنا چور ہو گئی تھی۔ اس کے ہوش میں آنے کی خبر سے ہاسپٹل میں ایک
شور مچ گیا تھا۔ سمینا نے ہزاروں روپے خیرات کر دیے تھے۔ جمل کو لپٹا کے خوب روئی، جبکہ وہ تو اس معجزے پہ رب کا شکر ادا کرنے کا سلیقہ ہی خود میں نہ پاتی تھی۔ 2 دن بعد میران کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سمینا اپنے شہر والے بنگلے میں ہی لے آئی تھی کہ گاؤں واپس جانے کے خیال سے انہیں وحشت ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ کے چھالے کی طرح میران کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ جمل نے محسوس کیا تھا کہ گھر واپس آنے کے بعد سے ان کا رویہ جمل سے تھوڑا خشک سا ہو گیا تھا۔ وہ اس سے صرف نپی تلی رسمی سی گفتگو کرتی، باقی سارا وقت میران کے ساتھ ہی رہتی۔ وہ خود ایک بار بھی میران کے سامنے نہیں گئی تھی۔ اس نے میران سے کہا تھا کہ سمینا کے آنے پہ ہی گھر سے جائیں گی۔ اسے آس تھی کہ شاید وہی اس کی وکالت کریں گی، لیکن اب وہ جس طرح اسے نظر انداز کر رہی تھی، جمل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کے اس گھر اور میران کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ اور پھر اپنی روح کو ٹوٹے کان سے کھرچتے اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ وہ میری روح کی چادر میں چھپ گیا، ایسے کہ روح نکلے تو وہ نکلے، جو وہ نکلے تو روح نکلے۔ ذی حال مسکین مکن غافل، اس مسکین کے حال کو نظر انداز نہ کر، آنکھیں پھیر کر، باتیں بنا کر۔ میری جان اب جدائی کی تاب نہیں، میری جان مجھے اپنے سینے سے لگا کیوں نہیں لیتے؟ پلک جھپکتے وہ 2 ساحر آنکھیں میرے دل کا سکون لے اڑی۔ اب کسے پڑی ہے کہ جا کر پیارے محبوب کو ہمارا حال دل سنائیں؟ میں جا رہی ہوں، کہاں جاؤں گی پتہ نہیں۔ ہاں، اس جہنم میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گی جہاں سے نکال لانے کا احسان خدا نے مجھ پہ کیا تھا۔ آپ کے نام کے علاوہ اس گھر کی ہر چیز چھوڑے جا رہی ہوں۔ چیک کر لیجئے گا، اس وعدے کے ساتھ کہ تعمر اب آپ میرا چہرہ کبھی نہیں دیکھیں گے۔ جمل میکے سے لائے ہوئے 5 جوڑے جو اتنے دنوں میں دھل کر رنگت بھی کھو چکے تھے، اور اپنی تعلیمی اسناد ایک بیگ میں بند کر کے اس نے یہ چھوٹا سا پیغام لکھ کر کاغذ کو طے کیا اور کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے باہر دیکھنے لگی۔ دور دور تک سیاہ رات اپنے پر پھیلائے نظر آتی تھی۔ اسے کائنات پہ پھیلے گگن کی سیاہی اپنے نصیب کی مانیتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اس کی اس گھر میں آخری رات تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے نکل کر وہ کیا کرنے والی تھی۔ طلاق کا خوف اس کے دماغ پہ ایسا سوار تھا کہ وہ ایک پل بھی یہاں رکنے سے انکاری تھی کہ کہیں میران سے سامنا ہو اور وہ اس سے اپنے نام کا حوالہ تک چھین لے۔ وہ دن میں ہی نکل جاتی، لیکن دل تھا کہ میران کی ایک جھلک دیکھ لینے کی ضد پہ اڑا بیٹھا تھا۔ میران کی دوائیوں میں نیند تھی جو اسے معلوم تھا، تبھی وہ رات کے گہرے ہونے کی منتظر تھی، ورنہ دن بھر تو سمینا یا کوئی نہ کوئی ملازم سائے کی طرح میران کے ساتھ ہوتے تھے۔ آدھی رات کو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بے آواز چلتی میران کے کمرے تک پہنچی، یہاں وہاں دیکھا، ڈور نوب پہ اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ رکھا اور دھیرے سے ذرا سا دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ کمرے میں اندھیرے کا راج تھا اور نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں اندر آ کے دروازہ بند کرتی، نپے تلے قدم اٹھاتی میران کے بیڈ تک آئی۔ وہ چادر اوڑھے بے خبر سو رہا تھا۔ جمل جیسے اس کا نقش آنکھوں کے ذریعے صحیفہ دل پہ محفوظ کرنے لگی۔ اسے لگا جیسے وہ خود پہ ضبط کھو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڈے چلے آ رہے تھے۔ وہ پیغام لکھا کاغذ اس کی ٹیبل پہ رکھ کے مڑی اور ابھی دروازے کے قریب ہی اٹھتی کہ ٹچ کی آواز سے کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ وہ واقعتاً اپنی جگہ پہ جم سی گئی تھی۔ جولری اور پیسے تو لاکر میں رکھے، یہاں کیا چرانے آئی تھی؟ میران کے طنز پہ وہ تڑپ کے پلٹی۔ میں کچھ چرانے نہیں آئی تھی، لیکن میران اب اس کی بات نظر انداز کر کے وہ کاغذ پڑھ رہا تھا۔ جمل لب کاٹتی سر جھکائے وہیں کھڑی ہوئی۔ لیکن مجھے تمہارا رتی برابر یقین نہیں ہے۔ اگر تم اسی نام کا حوالہ دے کر دوبارہ کوئی دعوے کرنے آ گئی تو؟ میران کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ میں کہہ چکی ہوں، اس میں لکھ دیا ہے کہ کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ کم وقت آنسوؤں کی طغیانی الفاظ کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہی تھی۔ پھر بھی میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ میں نے جو قانونی کاغذ تیار کروایا ہے ان پہ باقاعدہ سائن کرو تاکہ میرے پاس پکا ثبوت ہو۔ اور قانونی کاغذ سے جمل کا دھیان طلاق کے کاغذات پر ہی گیا تھا۔ لمحوں میں اس کا خون خشک ہوا تھا۔ نہیں، میں کوئی سائن نہیں کروں گی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے کر لیے۔ دیکھا، سامنے آ گئی نا تمہاری بدنیتی۔ میران فوراً بولا، اگر تم واپس نہیں آؤ گی تو سائن کرنے میں کیا حرج ہے؟ جمل بے بسی سے اس ظالم سیاد کو دیکھنے لگی جو قید کے خواہ پرندے کو آزاد کرنے پہ مصر تھا۔ میران نے سائڈ ٹیبل سے ایک لفافہ کھول کر چند کاغذات نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، ان کو پڑھ کے سائن کر دو۔ اور جمل کے تو جیسے پیر ہی زمین نے اپنے شکنجے میں کس لیے تھے۔ وہ پلک جھپکائے بغیر میران اور اس کے ہاتھ میں دبے کاغذات کو دیکھ رہی تھی جیسے پروانہ موت جاری کر دیا گیا ہو۔ وہ گھسیٹتے قدموں سے بیڈ تک پہنچی اور میران کے ہاتھ سے کاغذات لے لیے۔ اس کا دل اتنی گہرائیوں میں ہولے سہمے دھڑک رہا تھا کہ جمل کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ اس نے وحشت بھری نظروں سے پہلا کاغذ پڑھنا شروع کیا۔
میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی فرصتیں جو ملی تو آ میری زندگی کے حصار تک، میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں، پہلے سے تیرے بعد تک۔ پہلا مصرع پڑھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، بے آواز روتے روتے آخری مصرع آنے تک اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ وہ وہیں زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ میران نے اس کے لرزتے وجود کو بے حد نرمی سے اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ جمل نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو اس کی گریہ سے لال آنکھیں دیکھ کر تعصب میں گر گیا۔ بے اختیاری اس کے آنسو پہنچے۔ پھانسی کے مجرم کو بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا حق ہوتا ہے، اور تم بغیر کچھ کہے مجھے معافی کا موقع دیے بنا میری دنیا اندھیر کرنے چلی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے پوچھنے لگا تو جمل نے لب بھینچ کے مزید آنسوں کا گلا گھونٹا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے نام جڑنے کے بعد کا یہ عرصہ تم نے بہت اذیت میں گزارا ہے، لیکن خدا گواہ ہے جمل، کم تڑپ میرے حصے میں بھی نہیں آئی، بلکہ جب تم نے پہلی ملاقات میں مجھے انکار کیا میرا دل تو تب سے ہی بنجر ہو گیا تھا۔ پھر بھی میں تمہارے کردار پہ تہمت لگانے پہ تم سے تہہ دل سے معذرت کرتا ہوں۔ اس گناہ کبیرہ کے بوجھ سے میرے ضمیر کو آزاد کر دو پلیز، مجھے معاف کر دو۔ میران نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ بے ساختہ اس کے ہاتھ تھام کے کھول گئے۔ حالات جس طرح آپ کے سامنے لائے گئے تھے کوئی بھی مرد ایسا ہی رد عمل دیتا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ ایسے مت کریے۔ وہ نظریں جھکائے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک شرط پہ، میران کے کہنے پہ اس نے ذرا کہ ذرا نظر اٹھائی۔ میں آئندہ ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دیکھوں، وعدہ کرو؟ میران کے کہنے پہ ایک پھولوں سی تازہ مسکراہٹ جمل کے لبوں پہ چمکی۔ وعدہ؟ اور میں بھی آج ایک وعدہ تمہارے آنچل میں باندھتا ہوں کہ عمر بھر تمہیں کبھی تنہا نہ چھوڑوں گا۔ میں ہر دکھ سکھ میں میری باہوں میں تمہاری پناہ گاہ ہوگی۔ ہوا کا گرم جھونکا بھی تم سے پہلے مجھے چھوئے گا۔ میں تمہاری گزشتہ زندگی کے دکھوں کا مداوع تو نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہاری آنے والی زندگی انشاءاللہ پھولوں سے بھری ایک مہکتی رہ گزر بن جائے گی۔ میران اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھے دھیرے دھیرے امرت عشق اس کے کانوں میں کھول رہا تھا، اور جمل کا دل خدائے عز و جل کے سامنے سجدہ ریز تھا، جس نے ایک طویل تاریک رات کے بعد اس کا بخت ستارہ سحر سے منور کر دیا تھا۔ روحینہ نے بے شک ایک دردناک زندگی گزاری، لیکن اس کے صبر اور نیک اعمال کے اجر کے طور پہ مالک کل کائنات نے اس کی اولاد کے نصیب کو افشا سے سجا دیا تھا۔ اور یہ تھا ناول، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ بس مجھے ہیرو تھوڑا اتنا اچھا نہیں لگا، بہت ہی جذباتی تھا، دوسروں کی باتوں میں آنے والا، اور اس طرح کے ہیرو اچھے نہیں ہوتے، ان کو تھوڑا اچھا ہونا چاہیے، اسٹرانگ ہونا چاہیے، ان کو ہر کسی کی بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے اور ہر ایک کسی کی بات میں نہیں آنا چاہیے، لیکن خیر ایسا بھی ہوتا ہے کہانیوں میں ہر طرح کے ہیروز ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھی سی سٹوری کے ساتھ، کسی اور ہیرو ہیروئنس کی کہانیوں کے ساتھ۔ تو پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ کل۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔